بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں. آپ نے ان کی کئی ویڈیوز انجینئر علی مرزا کے خلاف دیکھی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی بہت سے موضوعات پر یہ اپنی بات کرتے ہیں. ان کا اپنا چینل بھی ہے, اس میں ویلاگس بھی ہوتے ہیں, پوڈ کاسٹ بھی ہیں. 30 سے اوپر کتب کے مصنف ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا شارٹ درسی نظامی کورس ہے وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. اگر آپ نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا اور اگر آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ شارٹ درس نظامی کورس کے لیے سبسکرائب کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ لاہور میں ہوتے ہیں تو لاہور میں تو آپ ان پرسن جو ہے ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. ویسے آن لائن بھی اویلیبل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک معتدل عالم دین ہیں, تریز سے بات کرتے ہیں اور کسی قسم کے باعث کو مد نظر نہیں رکھتے. ہر قسم کے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یا ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی مختلف مکاتب فکر ہیں ان کا موقف سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد پھر جو درست بات ہے ان کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو پیش کیا جائے. تو یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے اہم بات ہے کہ ایسے علماء دین کی ہمیں ضرورت ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کسی فرقے سے متعلقہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کام یہی ہوتا ہے اس عالم دین کا کہ وہ اس فرقے کو ڈیفینڈ کرے, اس فقہ کو ڈیفینڈ کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے. تو آپ ان کے مختلف جو موضوعات ہیں ان کو دیکھتے رہیں اور ان سے استفادہ آپ کرتے رہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم نے آپ کو جو ہے اس ایک طویل دن کے بعد, ایک مشکل دن کے بعد دوبارہ یہاں بٹھا دیا ہے. جی بالکل, ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے لیکن بہرحال آپ جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ہمیں جو ہے وقت دیا کہ اس پوڈ کاسٹ کے لیے بھی وقت نکالا. ویسے تو آج کا سیشن بھی بڑا امپورٹنٹ تھا اور کافی طویل وہ سیشن تھا جس میں آپ کا لیکچر ہوا, اس کے بعد پھر کویشچن آنسرز تھے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا مختصر ہم کر سکیں, جتنا کنسائز کر سکیں اس کو ہم کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کیا, کہاں سے چلے اور یہاں تک کیسے پہنچے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک لفظ میں اگر میں بیان کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی زیادہ میری ایفرٹ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے تقدیر کا غلبہ زیادہ ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں. تقدیر ویسے ہر انسان کی زندگی میں ایک غالب عنصر تو ہے. تو شروع میں والد صاحب کا ہمارا ذہن یہ تھا کہ میرے 3 جو ہے وہ بیٹے ہیں تو ان میں سے کوئی حفظ کر لے. تو بڑے بھائی نے شروع کیا, انہوں نے کوئی 5-6 پارے کیے. پھر چھوٹے نے شروع کیا, درمیان والے نے, میں سب سے چھوٹا تھا تو اس نے کوئی 14-15 پارے کیے. وہ اتفاق سے میں نے حفظ مکمل کر لیا. اتفاق بھی ایسا کہ وہ جب مجھ سے بڑے بھائی کو انہوں نے شروع کروایا کہ میں چاہتا ہوں میرا ایک بیٹا حافظ قرآن, تو اس نے کہا کہ جی یہ چھوٹا تو کھیلتا رہتا ہے تو آپ اس کو بھی کروائیں پھر میں کروں گا. تو وہ مجھے والد صاحب نے کہا آپ 30واں پارہ کر لو, اس کے ساتھ چلے جایا کرو مسجد میں, تو یہ کر لے گا. تو باقی یہ کہ تم 30ویں کے بعد چھوڑ دینا. مجھے یہ بات انہوں نے کی اکیلے میں. تو اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ہم دونوں کیا ہے, میں بھی چل پڑا تو میں نے مکمل کر لیا. ہمارے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کوئی 15 پارے کی. یہ ایک آپ کہہ لیں پہلا ایک اتفاق تھا. پھر اس کے بعد اس طرح کے کافی سارے اتفاقات رہے. تو دین کی طرف جو میرا آنا ہوا, میری گریجویشن تو میتھمیٹکس میں تھی جی. تو ہمارے وہاں کوئی باہر کی جماعت, ہم اس کو تبلیغی جماعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں, جو فارنرز ہوتے ہیں افریقنس, وہ محلے میں جماعت آئی تھی مسجد میں. تو انہوں نے میرے بڑے بھائی کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جماعت میں کچھ وقت لگائیں. تو میرے بڑے بھائی نے کہا بھائی ابھی اس نے گریجویشن کے امتحان دیا, میرا چھوٹا بھائی ہے, آپ کو بندہ چاہیے یہ لے جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی خرچہ ورچہ جو بھی ہے وہ میں دے دوں گا. انہوں نے آپ کو لگا دیا, انہوں نے مجھے لگا دیا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ. وہ کوئی 40 دن کا جسے چلہ کہتے ہیں, تو وہ جماعت رائے بینڈ آ رہی تھی تو میں 40 دن کے لیے یہاں آ گیا. تو یہ کوئی بات ہے, مطلب تبلیغی جماعت کے ساتھ تو میری وابستگی میٹرک میں ہو گئی تھی 95 میں. سروزے وغیرہ اور یہ مقامی کام گشت وغیرہ کرنا. اور تبلیغی جماعت نے مجھے اتنا موٹیویٹ کر دیا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت
اکیلا ہی جو ہے وہ عصر کی نماز مسجد میں پڑھ کے اور گشت پہ نکل جاتا تھا. اچھا. ہاں محلے میں جا کے گشت کیا اور دکانوں پہ جا کے کہا کہ جی مغرب کے بعد بیان ہوگا آپ نے آنا. اچھا اچھا اچھا. تو وہ کوئی آتا کوئی نہیں آتا تو میں وہ بیان کرتا تھا. جو بھی ان کے 6 نمبر ہوتے تھے وہ میں نے رٹ لیے تھے, یاد کر لیے تھے. اور فضائل اعمال وغیرہ مجھے تقریباً کافی سارا ایسا زبانی یاد ہوتا تھا, حدیثیں, تو وہ میں سنا دیتا تھا. تبلیغ والوں کے ساتھ میں کافی وقت لگاتا تھا, سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا تھا. مطلب یہ میٹرک کیفے میں میری یہ سچویشن ہو گئی. تو بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں حفظ, پھر اس کے بعد تبلیغی جماعت, یہ وجہ بنی. ٹھیک ہو. اچھا, ایک چیز میرے ذہن میں بھی آتی تھی اس وقت, مجھے یاد ہے کہ میں جب وہ مسجد کے ماحول میں بیٹھتا تھا تو ایک ایمان کی کیفیت بنتی تھی حدیثیں سن کے. تو جب وہ تبلیغ والے چلے جاتے تھے تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار کوئی ایسی اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ یہ کیفیت نہ ہر وقت بنی ہی رہے. اچھا میرے ذہن میں اس وقت یہ آتا تھا اچھا ایسا نظام ہونا چاہیے. اب میٹرک کی ایک بچے کی سوچ ہے کہ 24 گھنٹے نا ہر مسجد کے اندر ایک تبلیغی جماعت ہو. ٹھیک ہے. 24/7 تاکہ جس نے اپنی کوئی بیٹری چارج کرنی ہے نا وہ وہاں چلا جایا کرے. اب یہ ہے کہ یہ آتے ہیں 3 دن کے لیے آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, دوبارہ ہم اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں. تو یہ اس وقت کی سوچ ہے. تو خیر وہ جب میں آیا گریجویشن کے بعد یہاں میں نے 40 دن وغیرہ لگائے. پھر تنظیم کے کچھ لوگ وہاں پہ تھے جو ڈاکٹر صاحب کی کیسٹس وغیرہ دیتے ہیں, ہاں تنظیم اسلامی کے. تو وہ مجھے پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر صاحب کا نا ستمبر میں کورس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, 1 ایئر کورس قرآن فہمی کے لیے تھا. تو وہ گریجویٹس کے لیے تھا. تو پھر میرا اس وقت 40 ڈیز بھی مکمل ہو گئے تھے. تو میں وہاں رائیونڈ سے سیدھا وہاں پہ پھر وہاں قرآن اکیڈمی آ گیا, ماڈل ٹاؤن میں. تو وہاں آ کے انٹرویو وغیرہ ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کے جو بھتیجے ہیں رشید ارشد صاحب, آپ جانتے ہوں گے, وہ انٹرویو لے رہے تھے وہاں. وہی ہمارے استاد تھے, آپ کہہ لیں پہلے منٹور بھی ہمارے وہی ہیں, شروع کے وہی ہیں, کورس کوآرڈینیٹر وہی ہوتے تھے. ابھی بھی ماشاء اللہ سے بہت کچھ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے الحمدللہ. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے 1 ایئر کورس میں, بہت لمبی چوڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میری اپنی شخصیت کی گروتھ میں ان کی کافی مطلب رول ہے. تو ہم تو بالکل نئے تھے, نیو کمرس تھے, دیر بعد ہمیں تو نہیں پتہ تھا. تو وہ پھر 1 ایئر کورس کیا. تو پھر اس کے بعد قرآن کے ساتھ پھر مجھے وہ بات کلک کی کہ یار اصل میں وہ ڈاکٹر صاحب بھی اس طرح سے قرآن کے اوپر زور دیتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن جو ہے نا وہ سمجھ آنا چاہیے. جب وہ قرآن پڑھیں اللہ کو کیا جواب دیں گے, دنیا بھر کی سائنسز پڑھ لی, قرآن نہیں پڑھا, انگریزی اتنی پڑھ لی انگریزوں کو پڑھا رہے ہیں. تو وہ پھر مجھے چیز کلک کی کہ یار یہ وہ چیز ہے کہ جب بھی مجھے اپنی ایمان کی بیٹری چارج کرنی ہے تو میرے پاس ہے یہ قرآن ہے. وہ جو میں سوچا کرتا تھا 24/7 وہ صحبت ملے, ہاں وہ صحبت کے علاوہ ایک اور سورس بھی ہے, اور ذریعہ بھی ہے. یعنی یہ وہ پاور جنریٹر ہے جہاں سے ایمان جب میں چاہوں میں جنریٹ کر سکتا ہوں. اس کو پڑھ کے بشرطے کہ میرا اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں. تو وہ عربی گرامر وہاں انہوں نے پڑھائی, قرآن کا ترجمہ پڑھایا, سیرت اور اسی طرح سے حدیث, اصول حدیث وغیرہ جو بھی بیسک قرآن کا نالج ہے. اس سے پھر میرا شوق وغیرہ بڑھکا. پھر مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا لاسٹ سیشن تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, جب وہ جو گریجویشن کی سیریمنی تھی, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میرا تو دل ہے کہ میں مزید پڑھوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی اب تو مدرسہ نہیں ہے بچے, اب آپ نے پڑھ لیا, بس ہمارا کام یہ ہے کہ بس آپ درس قرآن دے سکیں, نماز آپ نے ترجمے سے سیکھ لی, قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. ہم نے عالم بنانا ہمارا مقصد نہیں, ہم تحریک ہے بیسیکلی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا اچھا پھر میں کیا کروں گا, اسلامی یونیورسٹی چلے جاؤ آپ. اچھا میرا جو جیسے اب ایک عام آدمی کا ذہن ہوتا ہے نا, تو میرا بھی ذہن اس وقت اسی طرح کا تھا جیسے ایک عام آدمی کی پرسیپشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ پروفیسروں کے پاس کون سا دین کا علم ہوتا ہے, تو دین کا علم تو علماء کے پاس ہوتا ہے, تو مدرسے جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بچے بات یہ ہے کہ جو تحریک ہم نے تیرے اندر بھری ہے نا, مدرسے جا کے وہ نکل جائے گی, جمود کا شکار ہو جاؤ گے. خیر بہرحال پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے بڑے بیٹے تھے عارف رشید صاحب, جی عارف رشید صاحب, ان سے میں نے بات کی. تو انہوں نے کہا بھائی جامعہ اشرفیہ کے محتمم صاحب, وہ مفتی عبید اللہ صاحب غالباً تھے, وہ مفتی حسن صاحب کے بیٹے بڑے, وہ محتمم تھے, وہ میرے جاننے والے آپ, انہوں نے بات کی. تو وہ 99 کی غالباً بات ہے. اس وقت جامعہ اشرفیہ نے کوئی کورس شروع کیا تھا یا 2000 میں نیا, پہلی دفعہ پہلا بیچ تھا اس کا 6 سالہ کورس. اچھا اچھا اچھا.
مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک مرتبہ انہوں نے ایک وہ بنایا تھا، اپنا نصاب بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں یہ نصاب بنا کے جا رہا ہوں، ایک دور آئے گا جب لوگوں کے پاس 8 سال کا وقت نہیں ہوگا، دنیا دار لوگ آئیں گے تمہارے پاس اور کہیں گے یار دین کا علم حاصل کرنا ہے، مایوس نہیں کرنا ان کو۔ اچھا، انہوں نے وہ ترتیب دیا تھا، 3 سال کا انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ تو وہ جامعہ اشرفیہ میں ان کی کسی کو ایڈمنسٹریشن میں کسی کو آ کہ یار یہ زمانہ آ گیا، یہ ہونا چاہیے، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا، تو انہوں نے اس کو لانچ کر دیا تھا۔ وہ پہلا ہی سال تھا، تو اس میں مجھے ایڈمیشن مل گیا، ٹھیک، وہ کوئی 50-60 بچہ تھا اس میں۔ ٹھیک، اچھا، وہ لیکن وہاں میں زیادہ نہیں چل پایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے یا جامعہ اشرفیہ کے جو اساتذہ تھے ان کا ذہن ابھی یہ نہیں تھا، ایکسیپٹنس نہیں تھی۔ بعد میں دیکھیں اب ایکسیپٹنس تو آ گئی، جامعہ الرشید نے کافی سوال اپ ڈیٹ کر دیا، لیکن اوور آل اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھا نا، جامعہ الرشید بھی کیا۔ تو جو ایڈمنسٹریشن تھی نا اس کا تو سوسائٹی کے ساتھ کوئی ربط تھا، تعلق تھا، تو ان کو پتہ تھا کہ بھائی سوسائٹی کدھر جا رہی ہے اور ہمیں یہ لانچ کرنے ایسے کورسز کے بغیر چارہ نہیں، صحیح، لوگوں کو اگر دین کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو جو مدارس کے لوگ تھے وہ تو ظاہر بات ہے، دیکھیں بات یہ کہ وہ تو جزیروں میں رہ رہے ہیں میجورٹی، ان کو نہیں پتہ سوسائٹی کی کیا صورت ہے۔ وہ جب ہم کلاس میں جاتے تھے تو وہ جو اساتذہ ہوتے تھے وہ پڑھاتے بھی تھے، یا بعض اساتذہ جو ہے وہ یہ بھی کہتے تھے یار کیا کرنے آ گئے ہو، مطلب وہ کرٹیسائز کرتے تھے نا۔ تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یار یہ خود بھی مطمئن نہیں ہے۔ اب انتظامیہ سے چونکہ یہ اب ظاہر بات ہے وہ ان کے پے رول پر ہیں، سیلری لے رہے ہیں، تو ان کو لگ رہا ہے کہ مجبوری ہے ابھی پڑھانا ہے، لیکن وہ خود ہی مطمئن نہیں ہے۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا میں نے دیکھا کہ جو 8 سالہ درس نظامی والے تھے نا تو وہ دیکھ کے اشارے کرتے تھے، اشارے کے نہ دیکھو بھائی برائلر تیار ہو 3 سال میں کیا تیار ہوگا، صحیح بات۔ اب وہ اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ کر دیتے تھے، تو وہ پھر میں نے وہاں پہ 1 سال لگایا۔ اور ویسے بھی آپ کو ایلینیشن نہیں فیل ہوتی تھی کہ آپ تو ایک دنیاوی اس سے پڑھ کے آئے تھے؟ ہاں، ایک دوسرا جو انداز تھا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، انداز جو پڑھائی کا تھا وہ زیادہ میمورائزیشن والا تھا، مطلب اسکول کالج کا جو ایک انداز ہوتا ہے نا کہ آپ نے چیزوں کو سمجھانا ہے، وہ والا نہیں تھا۔ مطلب سوال کو بھی ڈسکریج کیا جاتا تھا، سیدھی سی بات ہے، اور بعض اساتذہ ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی چیز بڑی لگتی تھی کہ یار یہ کیا، اس طرح سے تو نہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے کلاس فیلو تھے تو وہ ایئر فورس سے ایز اے اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ تھے، تو انہوں نے بھی وہ کلاس جوائن کی۔ اچھا، تو ایک دفعہ وہ کافی پریشان تھے کہ لگے یار حافظ صاحب سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ صرف کی جو ہے وہ گردانے یاد کرو رٹی جاؤ، ہماری کوئی ایج ہے، عمر ہے، مطلب ہم یہ رٹے لگائیں۔ تو میں نے کہا میں نے نا قرآن اکیڈمی میں ایک طریقے سے عربی پڑھی ہے، آپ کو میں پڑھاتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ لطف الرحمان خان صاحب کی جو طریقہ تھا، صحیح۔ تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ پڑھائیں، تو میں نے انہیں کوئی ہفتہ تک پڑھائی، تو ان کو تو اتنا وہ کوئی مزہ آیا، تو وہ ہفتے بعد آئے کہ حافظ صاحب آج تو ایک عجیب کام ہوگا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں آج بیگم کے ساتھ میں گھر بیٹھا تھا تو میں نے اسے کہا کسی زمانے مجھے تو اس سے محبت ہی اب کتابوں سے ہوگی۔ میں نے کہا خیر یہ تو اب نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن بہرحال انہوں نے بعد میں بڑا اچھا پرفارم، تو اس سے اب مجھے لگا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب گیپ کہاں پر ہے، پرانی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہم چلا رہے ہیں، اب عربی ایک لینگویج ہے، زبان ہے، اس میں بھی ہم اس چیز کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پرانے طریقے سے عربی پڑھانی، صحیح بات، نئے طریقے سے عربی بھی نہیں پڑھانی، یہ اس کو بھی ہم نے دین کا مسئلہ بنا لیا، یعنی زبان پڑھانی کیسے ہے اس کو بھی ہم نے میتھڈالوجی کو بھی جو ہے فکس کر دیا، اور پھر ابھی آ کے کچھ مطلب یہ چیزیں اب آ کے ختم ہوئی۔ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ عربی فارسی میں پڑھتے تھے، اچھا، یعنی جو عربی کی ایک کتاب تھی جیسے علم الصیغہ، یہ آپ فارسی میں پڑھتے تھے، کیا بات ہے، یعنی میں نے عربی پڑھنی ہے اور وہ فارسی میں پڑھتا ہے کیونکہ وہ ایک نصاب کر رہا ہے بس۔ مثال کے طور پہ آپ یوں مثال لیں، آپ نے انگریزی پڑھنی ہے اور آپ کو انگریزی کی گرامر پڑھانے کے لیے کوئی جرمنی میں جو ہے وہ جو کتاب لکھی گئی ہے وہ آپ کو دیتی جائے، یعنی پہلے آپ ایک
تیسری زبان سیکھیں کیونکہ آپ نے وہ زبان سیکھی، پر اتنی اللاجیکل سی بات جو ہے وہ تھی. اس کی وجہ یہ کہ پرشین ٹھیک ہے کسی زمانے میں یہاں کی اسٹیٹ لینگویج تھی، اب تو بات نہیں رہے گی نا. سارا ذخیرہ آپ کے پاس عربی میں ہے، اردو میں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کہیں کہ جی پرشین میں ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے. تو خیر چیزیں ٹرانسلیٹ بھی ہو گئی. تو اس قسم کے مسائل کافی زیادہ وہاں پہ نظر آتے تھے. پھر خیر بعد میں وہ ڈھونڈتا، مجھے شوق تو ہو گیا تھا، ایک تڑپ دین کا علم سیکھنے کے. پھر جامعہ رحمانیہ جو ہے نا اہل حدیث کا جو مدرسہ گارڈن ٹاؤن میں ہے لاہور میں، وہاں میں آ گیا. وہ بھی ایک دن میں قرآن اکیڈمی کی لائبریری میں بیٹھا نا، مجلات میگزین، منتھلی میگزین دیکھ رہا تھا، تو ان کا محدث رسالہ آتا تھا، ماشاء اللہ اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے. اس پہ اشتہار تھا کہ جی ایڈمیشن اوپن ہے. میں چلا گیا، تو میں نے وہاں جا کے بات کی. تو میں نے کہا جی دیکھیں جی 1 سال قرآن اکیڈمی میں لگایا، 1 سال جامعہ اشرفیہ. تو پہلی کلاس میں تو میں نے نہیں بیٹھنا. میں نے کہا آپ عربی عبارت پڑھ دو بغیر اعراب کے، زیر زبر کے. صحیح پڑھی تو ہم آپ کو تیسری میں بٹھا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے عربی عبارت دی، میں نے پڑھ لی. ٹھیک ہے تمہیں تو آتی ہے، آپ تیسری کلاس میں بیٹھ جاؤ. اس طرح سے 2 سال آپ کو اس کے ہو گئے. زبردست. تو وہ خیر میں نے وہاں پہ پھر اس کو مکمل کیا. پھر رحمانیہ میں میں نے پڑھایا بھی. پھر اس کے بعد میں نے گریجویشن تو خیر پہلے سے کی ہوئی تھی میتھس کے ساتھ، تو میں نے پھر ماسٹرز کر لیا عربک میں. پھر اسی طرح سے پولیٹیکل سائنس میں بھی. پھر میں نے پی ایچ ڈی کر لی پنجاب سے اسلامک اسٹڈیز میں. تو اس طرح سے کام چلتا ہے آپ کا. صحیح. الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ ان کا کتنا انفلوئنس رہا آپ کے اوپر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ جو تھے ان کا ایک بڑا اہم سٹینس تھا اس حوالے سے کہ دین کا جو ڈائنامک کانسیپٹ ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اور جو اسٹیٹک کانسیپٹ ہے، جو غیر تحریکی دین کا جو ایک تصور ہے، وہ عام طور پر امت مسلمہ میں رائج ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا امپیکٹ ہم کریٹ نہیں کر پا رہے. تو آپ کے اوپر بھی اس حوالے سے بہت سے اعتراضات اٹھتے رہے ہیں، ایون کہ آپ کے اپنے جو حلقہ احباب کی طرف سے بھی بہت زیادہ آپ پہ اعتراضات اٹھتے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ اس ان کی شخصیت کا اور ان کے افکار کا کتنا گہرا اثر ہوا آپ کے اوپر اور آپ کے افکار کے اوپر. تو اس پہ بات کریں. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میری جو پرسنالٹی ہے نا اس میں 3 لوگوں کا بہت زیادہ کردار ہے مجھے بنانے میں. یا اسے میرا شعور کہہ دیں، میری سوچ کہہ دیں، میرا کردار، میری شخصیت، کچھ بھی کہہ دیں. تو اس میں ایک تو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، بہت بڑا ان کا، یعنی جو تحریکی شعور انہوں نے دیا. تو اب یوں سمجھ لیں وہ میری شخصیت کا جزو لا ینفک ہے. مذاق میں کہا جاتا ہے کہ بندہ جماعت اسلامی سے نکل جاتا ہے، جماعت نہیں نکلتی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مذاق کی بات علیحدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فکر چیز ہی ایسی ہے، شعور چیز ہی ایسی ہے. ایک دفعہ انسان کو شعور مل جائے نا، تحریکی شعور بیسیکلی ایک شعور ہے. انسان شعور سے کبھی بیگانگی اختیار نہیں کرتا، شعور سے نہیں بھاگتا. افراد سے ٹھیک ہے دائیں بائیں بندہ ہو جاتا ہے، شعور کے بعد بے شعورہ ہو جانا انسانی ذہن کے لیے اذیت سے کم نہیں. تو جس کے پاس وہ شعور ہے ہی نہیں تو اسے اس کی قیمت کا احساس ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تحریکی شعور کیا ہوتا ہے، انٹلیکچوئل تھاٹ کیا ہے، فلاں دس اینڈ دیٹ. تو ایک تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا وہ مطلب تحریک ہے الحمدللہ میرے اندر، اور مجھے لگتا بھی ہے وہ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ بس یار کچھ کرنا ہے، بس کچھ کر کے مرنا ہے. اس کو آپ جہاں پہ بھی چھوڑ دو کہ وہ کچھ کرتا ہی رہے گا، وہ بیٹھ نہیں سکتا. تو وہ ایک ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی آپ کہنا اصل میں تو اللہ کی دین ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب اس کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے فادر اللہ عبد الرحمن مدنی صاحب. تو ڈاکٹر صاحب سے تحریکی شعور لیا تو ان سے جو خاص طور پہ علمی جو فقاہت ہے، کیونکہ ان کے اصول کے علوم بڑے پختہ تھے، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول عقیدہ، اس میں ان کی بڑی گہرائی تھی. تو ویسے تو مدرسے میں بھی میں نے ان سے پڑھا، لیکن چونکہ اب رشتہ بھی تھا سارا، تو جب بھی میں جاتا تھا اپنے وہاں ان کی طرف سسرال آپ کہہ لیں، تو ان کا رات کو ہوتا تھا واک کے لیے نکلتے تھے، لمبی سیر کرتے تھے گھنٹوں. تو میں جب مجھے ساتھ لے لیتے، پھر وہ علمی بحثیں چھیڑ دیتے تھے اس پہ اور تبصرے کرتے تھے. تو ان کا بڑا ایک مطلب
رچ رہا ایکسپیرینس سارا تحریکوں کا بھی. تو انہوں نے کہا میں مدینہ یونیورسٹی، چونکہ یہاں سے تو وہ پڑھ کے گئے تھے مدینہ یونیورسٹی، تو میں نے کہا مدینہ یونیورسٹی جا کے پھر میں نے عالم اسلام کی ساری تحریکوں کا مطالعہ کیا. اچھا، وہاں انٹریکشن بھی ہوا ہوگا ان کا اخوان کے جو سارا، اور یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا، وہ شیخ بن باز کے شاگردوں میں سے تھے نا. علامہ البانی وغیرہ کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں رہیں، اور وہ سعودی جو رائل فیملی تھی ان کے ساتھ بھی ان کے کافی قریبی کلوز ریلیشن شپ تھے. تو ماشاءاللہ بہت ذہین تھے، ذہین بہت تھے، اور نقطہ رسی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. یہ تو مجھے کہنے لگے علم کی کیا تعریف ہے، علم کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو میں نے کہا نہیں، وہ خاص طور پہ قرآن سے بڑی نقطہ رسی کرتے تھے. جان حیران رہ جاتا تھا، یہ نقطہ یہ کہاں تفسیروں میں تو نہیں ملتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، کہتے ہیں علم جو ہے اس کا مطلب ہے تمیز، فرق کرنا. پھر قرآن کی آیت پڑھی فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں علم کا مادہ استعمال کیا. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ میں جان لوں گا سچوں کو، اللہ تو پہلے ہی جانتے ہیں، ظاہر کر دوں گا، میں تمیز کر دوں گا. تمیز کر کے علم اس کو کہتے ہیں جو ڈفرینشیٹ کرے خیر اور شر میں، گڈ اینڈ ایول میں. یہ علم ہے، اور یہ صرف وحی کا ہے. جو وحی بتاتی ہے یہ خیر ہے، یہ شر ہے. صحیح بات ہے، یہ حق ہے، یہ بات. خیر اور شر یہ سے وہی بتا سکتی ہے. ہاں، تو علم بیسیکلی خیر اور شر میں ڈفرینسیشن کا، یعنی سچوں اور جھوٹوں میں فرق، اس کو اللہ نے کہا کہ یہ علم ہے، جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیں. بڑی اہم بات. ٹھیک ہے، تو حق اور باطل جی انہوں نے کہا یہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ علم ہے. آج کل لوگ پتہ نہیں علم کی کس ڈیفینیشن، تو وہ بڑی نقطہ رسی کرتے تھے، بڑا ہم لوگ انجوائے کرتے تھے. تو اصول کی جو پختگی تھی وہ آپ کو اصل میں وہاں سے ملی، اور وہ جو تمسک پر روایت جسے ہم کہتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا بہت بڑا اثر ہوا آپ کے اوپر، بڑا امپیکٹ ہوا آپ کے اوپر. روایت وہ یہ سلسلہ جو ہے آپ کا، مطلب وہ انہوں نے ایک ذوق پیدا کر دیا نا. اب میرے بھی بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو ہم سے ریگولر پڑھتے ہیں کہتے ہیں سر آپ یہ نقطہ رسی کہاں سے کرتے ہیں. تو مزاج مجھے کیونکہ 17 سال جو ہے نا میرا ان کے ساتھ آنا جانا. اچھا ایک مرتبہ جو ہے میں بڑا تھک جاتا تھا نا، وہ بات کرتی ہے نا، وہ بہت چلتے تھے. اچھا وہ ایک پارک تھا نا ان کے گھر کے سامنے، اچھا خاصا لمبا چوڑا پارک ہے. تو انہوں نے اس کے نا 3 چکر لگانے ہوتے تھے. اچھا انہوں نے 1 چکر لگایا، پھر دوسرا لگایا، کوئی 7 ایک چکر لگا کے میں تو بالکل گرنے والا ہو گیا. مجھے کہتے ہیں دوسرا چکر مکمل ہو گیا. میں نے کہا جی نہیں، 7 صحیح. تو خیر کہنے کے مقصد انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اتنے محو ہو جاتے تھے اس میں، کیونکہ علم کا ان کا ذوق بہت زیادہ تھا. صحیح. یہ گہرائی کا، ہر بندے کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے، اس میں اس نے زندگی گزاری. اور ان سے ان کے اندر یہ مزاج پیدا ہوا تھا. ان کے جو چچا تھے عبداللہ مہندس روپڑی، اچھا کہتے تھے ان کا بہت بڑا نام، ان کا بڑا ایک نام تھا، ان کے اندر یہ مزاج تھا. خیر بہرحال تیسرا جو ہے نا احمد جاوید صاحب. اچھا احمد جاوید صاحب سے یہ خاص طور پہ جو اخلاقی تربیتی، وہ تو ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظری صوفی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ان کو، ان کا جو نام رکھا گیا ہے علمیت میں نظری صوفی ہے. نہیں وہ عملاً بھی پریکٹیکلی بھی، مطلب اس کے جو سمجھنے کہ ایک تو دوسرے قسم کا تصوف ہے نا، یہ جو ایک نظریاتی صوفی. ظاہری بات ہے تصوف ہمارے یہاں تو دیکھیں نا ایک ادارہ بن کے رہ گیا، رسم و رواج کا نام، ہو ہا کا نام بن کے رہ گیا. ان کا وہ نقطہ نظر نہیں ہے تصوف کے بارے میں. وہ تو واقعتاً کہتے ہیں کہ جی عبادت میں احسان اور اخلاق و رضائل. تو ان کے ساتھ انٹریکشن کب ہوا احمد جاوید صاحب کے ساتھ؟ وہ بھی ہمارے مطلب پنڈی گھیب کے ایک دوست ہی تھے جو وہاں قرآن اکیڈمی میں بھی. اچھا جب میں آیا تو میرے پیچھے پھر پنڈی گھیب سے اور بھی نوجوان ہیں ماشاء اللہ سے اس لائن کے اوپر چلے الحمد للہ، اور ابھی تک وہ چل رہے ہیں. کچھ تنظیم میں ہیں، کچھ اور مدارس میں بھی گئے. اچھا تو آصف نام ہے ان کا، آصف علی. تو وہ مجھے ایک وہ احمد جاوید صاحب کی طرف جاتے تھے. میں نے کہنے لگا یار وہاں چلو، یا نہیں ایسے فلسفی آدمی ہیں کیا کرنا ہے، صوفی آدمی. اب تو سلفی اہل حدیث تصوف سے ویسے ہی بھاگتے تھے. نہیں یار آ تو جاؤ نا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. تو پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اچھا یار 6 ماہ تک جانا اور کوئی سوال نہ کرنا، صرف سنتے رہو. اچھا پھر میں گیا 6 ماہ تک میں نے سنا، سوال نہیں کیا. اس سے پھر مجھے فرق پڑا. پھر پتہ چلا کہ یار نہیں، بالکل چیزوں کو دیکھنے کی ایک نئی ڈائمنشن ہے.
صحیح ہے. تو وہ ایک نئی ڈائمینشن، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آئنسٹائن نے جو ہے ٹائم کی ایک 4 ڈائمینشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی، تو بالکل چیزوں کو دیکھنے کے پرسپیکٹو بدل گئے. ایسا ہی. تو جب انہوں نے وہ ایک تیسری ڈائمینشن دکھائی تو مجھے سمجھ آئی کہ نہیں یار یہ تو اس نے میرے اندر بہت، میں پھر 3 سال تک جاتا رہا ان کی مجلس میں. جمعے والے دن ان کی مجلس ہوتی تھی مغرب سے عشاء کے درمیان. اس کے بعد پھر میں نے وہ کتاب لکھی صالح اور مسلح. اس سے پہلے میرے اندر تحریکیت غالب تھی زیادہ، تو پھر یہ بھی سوچ پیدا ہوگی کہ نہیں یار یہ اصلاح کا کام کرتے کرتے کہیں اپنی اصلاح سے غافل نہ ہوئے. صحیح بات. تو بہت دفعہ میں دیکھیں نا جو لوگ اصلاح کا کام، اچھا مجھے تنظیم میں یہ مسائل تو پیش آتے تھے تو سوچ بھی ہوتی تھی. اب مثال کے طور پہ میں نا تنظیم میں تھا، آپ بھی رہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان میں وہ ترجمہ قرآن ہم کرواتے ہیں اور اس کے لیے بڑی محنت بھی کرتے تھے. اچھا میں قرآن سناتا بھی تھا اور میں دورہ ترجمہ قرآن بھی کرواتا تھا. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جی اب مطلب نئی نئی شادی ہوئی تھی مثال کے طور پہ، یہاں سے میں نے فیصل ٹاؤن سے وہاں سمنا آباد جانا، وہ گاڑی بدل گئی اور وہاں سے رات 2 بجے کے قریب آنا، اور مسز کو ان کی سسٹر کی طرف چھوڑتا تھا جاتے ہوئے، اور پھر ان کو واپسی میں جو ہے وہ وہاں سے لیتا تھا. اس طرح سے بڑے اس کے ساتھ، اور پھر اب ظاہری بات ہے ساری مشقت میں، اور دن میں جو ہے وہ 2 جابس کرتا تھا. مدرسے کی علیحدہ، قرآن اکیڈمی کی علیحدہ 8 گھنٹے کی. اب اس سارے میں بعض اوقات فجر کی نماز بھی آپ کی مس ہو جاتی تھی. یہ صورت 8 پہرا روزہ رکھتا تھا. 8 پہرا روزہ رکھتا تھا. تو وہ یہ ایک سوچ پیدا ہوتی تھی یار اتنا نیکی کا کام ایک طرف اور دوسری طرف نماز رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے رمضان میں 2-4 دفعہ رہی ہوگی لیکن باہر پڑھ تو نہیں، باقی نیند کا اتنا غلبہ ظاہری بات ہے پاسبل ہی نہیں ہو جاتا اتنی ہیکٹک روٹین کے ساتھ. تو پھر یہ سوچ پیدا ہوتی تھی کہ اصلاح کی ایکٹیویٹی جو ہے نا اس میں اپنا آپ کدھر ہے، تو اپنا آپ بھی. پھر میں نے وہ کتاب لکھی نا صالح اور مسلح، کہ یہ کشمکش ہے جو ایک انسان کے اندر جاری رہتی ہے کہ یار مجھے صالح بننا ہے یا مجھے جب وہ مسلح بننے کی طرف جاتا ہے، میں دوسروں کو جب اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں نا تو اپنا آپ تو نظر انداز ہو رہا ہے، اور جب اپنی اصلاح کی زیادہ فکر کر رہا ہوں تو دوسروں کی طرف توجہ نہیں جا رہی. تو یعنی مسلح کو بھی اپنے لیے وقت نکالنا ہے، یعنی ایک بیلنس ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر جو ہے وہ امبیلنس جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بڑے برے اثرات سامنے آتے ہیں. کیونکہ ورنہ تو وہ صورتحال نظر آتی ہے. اپنے خود دیکھے صحیح بات ہے، سیرت کی کانفرنس ہو رہی ہے، لوگ مقالے پڑھ رہے ہیں، زور کی نماز کی اذان ہوئی، 2 لوگ اٹھ کے گئے، ایسے 70 لوگ بیٹھے. اور یہ تو آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے. تو اب وہ ایکٹیویٹی جو ہے نا، اب خلافت کی کانفرنس ہو رہی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، مجھے بتائیں وہ بیکار کی بحث ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر حافظ زبیر ہیں، ان کی پرسنل لائف ہمارے سامنے آ گئی. پھر جب ہم آپ کے کام کو دیکھتے ہیں، آپ کی کتب کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں بڑا ایک واضح معاملہ نظر آتا ہے کہ جو دینی فکر کے اوپر جو اعتراضات کھڑے کیے جا رہے ہیں یا اس کے خلاف اگر کوئی آواز بلند ہو رہی ہے، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، ظاہر بات ہے انٹرنلی بھی امت مسلمہ کے اندر سے بھی ایسی آوازیں نکل رہی ہیں، وہ بے شک گمراہ آوازیں ہیں، لیکن یہ کہ ہے تو ایک امت مسلمہ کا پارٹ ہی وہ لوگ ہیں، کلمہ گو لوگ ہیں کہ جو دین کے اوپر اعتراضات کھڑے کر رہے ہیں. تو آپ کی کچھ کتب کا ہم اگر دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہ ان آوازوں اور ان نظریات کے خلاف یا ان کے رد میں جو ہے لکھی گئی ہیں. اور کچھ جو کتب ہیں وہ پھر جو ایکسٹرنل حملے ہو رہے ہیں، یعنی امت مسلمہ کے باہر سے غیر مسلموں کی طرف سے جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اس کا بھی آپ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو اس کے اوپر مزید ذرا بات کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، ان میں سے کون سے تھریٹس جو ہیں زیادہ فیٹل ہیں اس امت مسلمہ کے لیے؟ دیکھیں اگر سمرائز کریں نا، بہت زیادہ تو اگر آپ بنا لیں تو وہ لمبے چوڑے بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سمرائز کریں تو 4 لفظوں میں تو سمرائز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو میں تو عموماً 2 چیزوں میں سمرائز کرتا ہوں. 2 لفظوں میں اگر آپ کہہ لیں، وہ پچھلی بھی ہماری نشست میں بات ہو رہی تھی. صحیح بات. ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخلاقی گراوٹ، ایز اے قوم اخلاقی گراوٹ پیدا ہوئی ہے. ٹھیک. اور دوسرا ذہنی پستی. ٹھیک. جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جی رسول آئے اور رسولوں نے
دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا یا دین کے غلبے کا کام کیا؟ دیکھیے دین کے غالب ہونے کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ذہنی سے بھی زیادہ اخلاقی ہے. یعنی اگلا بندہ جو ہے وہ میرے اخلاق سے جتنا متاثر ہو سکتا ہے اتنا میری ذہنی برتری سے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میں ڈیبیٹ میں ثابت کر دوں میں ذہنی اعتبار سے تم سے برتر ہوں، لیکن وہ چڑ جائے اور چڑ کے میری بات نہ مانے. لیکن اگر اس پہ یہ تاثر پڑ گیا نا کہ میں اخلاقی اعتبار سے اس سے بہتر ہوں، وہ پھر میرا ہی ہے، وہ پھر کہیں دوسری طرف نہیں جائے گا. اخلاق کی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اہمیت ہے دین اسلام کے سب سے بڑی دلیل اخلاقی دلیل ہے. ایون کہ آپ دیکھیں نا، میں نے بہت سے بچوں کا نا ایتھیس جو تھے ان کو میں نے ڈیل کیا یونیورسٹی میں. ایتھیزم میں نے کو 12 سال پڑھایا یونیورسٹی میں. تو ایک وقت میں ایک لہر آئی تھی، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے پیجز بن گئے تھے، بہن سادس اینڈ دیٹ، یہ وہ کافی زیادہ ماحول بنا تھا، وہ بچے بڑے متاثر ہوئے. تو میں نے کیسز کچھ ڈیل بھی کیے، ڈیبیٹس بھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ سارا کچھ ہوا. تو اس کے بعد مجھے سمجھ میں آئی کہ زیادہ مسئلہ ذہنی نہیں ہے، دلیل کا بھی نہیں ہے، زیادہ مسئلہ اخلاقی ہے. آپ کسی کو ٹائم دیں، کسی کو وقت دیں، کسی کو آپ توجہ دیں، تو اس کے اوپر جو ایک اس کی شخصیت میں جو ایک فرق آتا ہے، اس پہ جو ایک امپیکٹ پڑتا ہے. یہ سوسائٹی ہماری اس طرح سے ہو گئی ہے کہ اب ہر کوئی جو ہے وہ ایلینیٹڈ ہے، یعنی اس کی فیلنگ یہ ہے کہ وہ کنیکٹڈ نہیں ہے دوسروں کے ساتھ. تو جب آپ نے ان کو توجہ دی اور ان کی طرف فوکس کیا تو آپ کو بہتر رزلٹس ملے اس حوالے سے. نبی جو ہے نا، نبی وہ ذہنی سے زیادہ، عقلی منطقی سے زیادہ اخلاقی دلیل پہ کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی نبیوں کی دعوت میں، میسج میں، پیغام میں آپ کو منطق، فلسفہ نہیں نظر آئے گا، اخلاق کمال درجے کا. یعنی لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے. تو اب ہمارے اخلاق بھی وہ نہیں رہ گئے نا کہ لوگ اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف. تو آج کل ہمارے لیے اہمیت بھی نہیں رکھتا نا. تو امت مسلمہ یا یوتھ کے اخلاق کو فوکس کرنا، خاص طور پہ مذہبی طبقے کے اخلاق کو فوکس کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یعنی مطلب یہ ایک کرائسس، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. تو یہ آپ کے نزدیک یعنی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کا. لیکن کیا یہ جو اخلاقی گراوٹ ہے یہ خود ایک کاز ہے یا یہ بھی ایفیکٹ ہے کسی کاز کا، یعنی یہ نتیجہ ہے کسی اور مسئلے کا جو اس سے بھی زیادہ گہرا ہمارے اندر موجود ہے؟ بہرحال اس کے پیچھے عوامل تو مختلف ہیں نا، وہ بات تو ٹھیک ہے. اخلاقی گراوٹ ایسے تو نہیں آ گئی نا، عوامل تو ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی سوسائٹی کا کردار ہے، اس کے پیچھے آپ کہہ لیں کہ جو مختلف قسم کے جو خاص طور پہ اب آپ کہیں کہ ویسٹ کے جو اثرات ہیں، یا آپ اس کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ نیرو جو ہے وہ ڈاؤن کر کے آپ کہیں کیپٹلزم کے اثرات ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے مذہب کی جڑوں میں گھس چکا ہے اس وقت، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. تو وہ جو پیسے کی محبت ہے، تو اور ویسے بھی جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ جی نیچے زمین جو ہے نا وہ مختلف ہے ہمارے پاؤں کے نیچے، چھت سب کی سیم ہے، آسمان سب کا ایک ہے. تو اوپر امبریلا کی طرح جس طرح سے ایک نظام چھایا ہوا ہے کیپٹلزم کا، اور اس نے لوگوں کی جو سوچ، جو ذہن بنا دی ہے، جو اس نے ان کے رویے بنا دیے، جو بیہیویئر سیٹ کر دیے، جس دوڑ میں ان کو لگا دیا، پیسہ کمانے کی لوگ مشین بنے ہوئی ہیں، یا دنیا کی یا مادی ترقی، یا ڈاکٹر صاحب اس کو یوں بھی سمرائز کرتے تھے کہ جی خدا کی جگہ مادے نے لے لی، ٹھیک ہے، روح کی جگہ جو ہے وہ جسم نے لے لی، ٹھیک ہے، اور آخرت. یہاں سے ذرا اس کو تھوڑا سا چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ ویسٹرن کانٹیکس میں بات کریں تو وہاں پہ تو مادہ پرستانہ نظریہ ہے، میٹرلزم کا نظریہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی اخلاقی تعلیمات ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں. مطلب جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں کرنی اور دوسروں کا مال جو ہے وہ ہڑپ نہیں کرنا ناجائز طریقے سے، یا جو ہے کسی دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا، الزام تراشی نہیں کرنی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں بہت زیادہ ان کے اندر نظر آتی ہیں. تو اگر تو جدیدیت کا اثر ہمارے اوپر ہے تو یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ یہاں سے زیادہ اس کو پھر ایڈریس کریں. دیکھیں بات یہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور یہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے، بہت ویلڈ اعتراض ہے.
ٹھیک ہے کہ جی وہاں تو اخلاقیات بہت بہتر ہیں، یہاں ان کا بیڑا غرق ہے. لیکن نہیں، دیکھیں ہم ذرا تھوڑا سا نا ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھیں. بظاہر تو ایسا ہی ہے، مطلب ظاہری آبزرویشن یہی کہہ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم گہری نظر سے دیکھیں نا تو ہم آبزرو کریں گے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا. اب مثال کے طور پہ دیکھیں امریکہ وغیرہ میں بھی جب کبھی آپ گوگل کر کے دیکھیں گے جی لائٹ چلی گئی، ٹھیک ہے، یا کچھ وہ ہوئی ہے اپنا دنگا فساد ہوا، تو لوگوں نے وہ شوکیس اکھاڑ کے لے گئے گروسری اسٹور. جی وہ جو ایک مشہور بلیک آؤٹ تھا جس میں ایک ہی رات میں پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ رابریز ہوئیں اور کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں. جو ہوا کہ ایک طرف آگ لگی اور دوسری طرف لوٹنگ ہو رہی ہے، لوگوں کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہی سوسائٹی ہے. پھر اس کے بعد وہاں چلیں بلیکس کے بارے میں معروف ہے، گینگسٹر ہیں فلاں دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے. پھر آپ کرائم ریٹ وہاں پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، فائنینشیل کرائمز وہاں پہ کتنے ہوتے ہیں، ہمارے تو چلیں چھوٹے موٹے کرتے ہیں، وہاں کتنے ہوتے ہیں. مسئلہ ایسا نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے جس کا ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، وہ یہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ اخلاق میں ہم سے بہتر ہے، وہ ہم سے سسٹم میں بہتر ہے. جیسا قانون ہے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. ہاں سسٹم جو ہے وہاں پہ سسٹم امپلیمنٹڈ ہے. ہاں دیکھیں وہی ملٹی نیشنل کمپنیاں وہاں جو دودھ بیچتی ہیں ڈبے کا، وہ یہاں آ کے وہ نہیں بیچتی. سیدھی سی بات ہے، یہاں کا ملک پیک وہاں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہی ریمنڈ ڈیوس وہاں جس طرح سے قانون کی پابندی کرتا ہے، یہاں آ کے آپ کے بندے گاڑی کے نیچے مار کے نکل جاتا ہے. ٹھیک، تو وہاں جو بندہ اشارے کی پابندی کرتا ہے، مطلب آپ کا بندہ جب وہاں چلا جاتا ہے تو ایتھیکل نہیں بن جاتا، اشارے کی پابندی کرتا ہے، جب یہاں واپس آتا ہے تو نہیں کرتا. صرف قانون کا ڈنڈا ہے. تو قانون کے ڈنڈے نے ان کے رویے سیٹ کر دیے. تو اس سے آپ نظام کی اہمیت کو سمجھیں کہ اسٹیٹ لیول پہ جب کوئی نظام وہ کتنی اہمیت کہ وہ اتنے اخلاق میں وہ ہم سے برے ہیں، لیکن اس نظام نے ان کے اخلاق کو ایسا سیدھا کر رکھا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ہم سے بڑے با اخلاق ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک تو یہ چیلنج ہمارا جو ہے آپ نے کہا کہ امت مسلمہ کے اخلاق کا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں، آپ نے کچھ کا ذکر بھی کیا کازز کا. دوسرا جو آپ بتا رہے تھے کوئی دوسرا جو ہے نا ذہنی پستی جو ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس ذہنی پستی سے نکلیں. دیکھیں جب آپ سیاسی غلبے کی بات کرتے ہیں تو کند ذہن جو ہے نا وہ سیاسی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا اپنے سے اعلیٰ تر ذہن پر. ٹھیک ہے، تو مان لو کند ذہن تلوار سے ہی لڑتا رہے گا نا، ٹھیک، اور اعلیٰ ذہن جو ہے وہ آگے سے مطلب تو تلواریں تو دونوں طرف ہی جو ہے وہ کھڑی ہوتی تھیں، فوجیں بھی دونوں طرف جو ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہے بس بیکار ہوتی تھیں، لیکن اسٹریٹجک ایج جس کو حاصل ہوتا تھا وہ جیت جاتا تھا. ہمیں اس ذہنی پستی سے نکلنا ہے. جب تک ہم ذہنی پستی سے نہیں نکلیں گے تو ہم دنیا میں سیاسی غلبہ بھی نہیں حاصل کر سکتے اور دلیل کا غلبہ بھی، اور دونوں سطح پہ، یعنی دلیل اور برہان کی سطح پہ بھی. دیکھیں نا وہاں پہ آئے دن ازم پیدا ہو رہے ہیں، فلاسفی پیدا ہو رہی ہے. ابھی بھی پچھلی نشست میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ سارا بڑا دماغ ویسٹ ہی پیدا کیے جا رہا ہے. بڑے سے بڑا سائنسٹسٹ، میتھمیٹیشین، فلاسفر، سائیکالوجسٹ، آرٹسٹ، ناول نگار، سارا کچھ دس اینڈ دیٹ. تو ہمارے ہاں بھی لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہے، پوٹینشیل ہے، کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو جب تک یہاں دیکھیں نا قوموں کو، امریکہ ویسے تو کہتے بھائی امریکہ، لیکن امریکہ نے ہر چیز کے اندر اپنا روب داب قائم کیا ہے نا. صرف یہ نہیں کہ اس نے جو ہے وہ اپنی اٹامک پاور یا اپنے اسلحے ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اس نے بتایا کہ جی میں اے آئی میں بھی آگے ہوں. ہاں کوئی اور دکھا دے مجھ سے آگے ہے تو وہ سپر پاور بن جائے. تو چائنا نے کہا بھائی ڈیپ سیک میں لے آیا ہوں، تو سب لوگوں نے کہا کہ جی آگے نکل گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے رشیا نے کہا کہ میں تم سے پہلے جو ہے وہ اسپیس میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس وقت تلی مچ گئی امریکہ کو کہ جی یہ کیا ہو گیا، وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو. تو قومیں جو ہے اب مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا، اسپیس میں ایک جانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر قبضہ بھی نہیں کر رہے. آپ کو آگے نکلنا ہے. تو یعنی جو ذہنی برتری ہے یا اسٹریٹجک ایج جو آپ کو حاصل ہے، یعنی یا فکری اور علمی پختگی جو ہے وہ آپ کو باقی تمام جو ہے جو حریف ہیں ان سے ممیز کرتی ہے. وہ چیز آپ کو چاہیے اگر دنیا میں آپ کچھ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ ڈومیننس حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے. تو یہ تو دونوں کازز جو آپ نے بتائے کسی حد تک سمجھ میں آتے ہیں کہ یس یہ
اور بہت سے جو مسائل ہیں امت کے ان کے روٹ کازز ہیں. لیکن اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایفیکٹس ہیں, ان کے بھی نیچے جو ہے انڈر لائن کچھ اور کازز ہیں جن کی وجہ سے پھر یہ ایشوز جو ہیں پیدا ہوئے ہیں امت کے اندر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا, اصل میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کازز کی طرف جائیں, بظاہر تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک یہ ہے کہ ہم سلوشن اور حل کی طرف جائیں, یا یہ تھا کہ جب ہم سیاسی اعتبار سے غلبے میں تھے تو اس وقت کیا چیزیں تھیں جس نے ہمارا غلبہ برقرار رکھا ہوا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں, یہ خاص طور پہ عباسی جو سلطنت یا خلافت کا دور ہے, ہاؤس آف وزڈم بھی تھا, تو عربک لینگویج اس وقت ایک انٹرنیشنل زبان تھی. لیٹن میں, گریک میں, دنیا کی کوئی بڑی زبان کا نام لے لیں, کوئی نان لٹریچر ایسا نہیں تھا جو ٹرانسلیٹ نہیں کروایا بیت الحکمہ کے ذریعے, ہاؤس آف وزڈم کے ذریعے. پوری دنیا کا نالج انہوں نے ٹرانسلیٹ. اور ہمارے ہاں بڑے بڑے جو ہے وہ میڈیسن کے, فلاسفی کے, اسٹرانومی کے کیمسٹ پیدا ہو رہے تھے. آج امریکن یونیورسٹی میں ان کے نام لکھے ہیں, جابر بن حیان, الہیشم, فلاں, دس اینڈ دیٹ, یہ وہ ہیں. تو وہ آپ غالب تھے, ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں اب آپ کر کیا رہے تھے, ٹھیک ہے. دنیا کا جتنا نون نالج تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی زبان میں تھا اور آپ اس کا مطالعہ کر رہے تھے, ٹھیک, اور ایک ایمانی پرسپیکٹیو میں کر رہے تھے نا. تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ دنیا آپ سے مروب تھی. اور ڈاکٹر صاحب صحیح کہتے تھے کہ جی وہ اس وقت یورپ تو جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, اور اسپین میں جاتے تھے یہ پیرس سے اور فرانس سے اور اسی طرح سے سینٹرل یورپ سے نوجوان وہاں پڑھنے کے لیے, کرتبہ کی یونیورسٹی. تو ہم اس وقت جو ہے وہ جیسے آج جو ہے وہ سائنس میں جو ویسٹ کا مقام ہے, اس وقت ہمارا وہ مقام ہوتا تھا. یہ لوگ ہمارے پاس آ کے پڑھا کرتے تھے. تو پہلے علمی غلبہ ہوتا ہے, اس کے بعد سیاسی غلبہ آتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ پہلے ہم نے بھی علمی غلبہ حاصل کیا دنیا کی سائنسز میں, یہ سب علوم میں. دنیا ہماری محتاج ہوئی, ٹھیک ہے, اور ہمارا ساتھ میں سیاسی غلبہ بھی تھا. تو ہمیں اس اب دیکھیں ایک اور چیز, وہ ڈاکٹر امین صاحب کے ساتھ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا مدارس کا. تو انہوں نے ایک عجیب بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو درس نظامی ہے نا, یہ بیسیکلی ملا نظام الدین ان کے نام سے انہوں نے ڈیزائن کیا تھا مغل ایمپرر کو بیوروکریٹس فراہم کرنے کے لیے. اچھا. اور آپ لوگوں نے اس کو ایک جو ہے وہ مذہبی تڑکا لگا دیا. صحیح ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اس درس نظامی کے نصاب سے ایک طرف تو وہ پیدا ہوئی ہے وہ آرکیٹیکٹ کہ جنہوں نے تاج محل کھڑا کیا, وہ آج تک آپ کا ایک عجوبہ ہے, ٹھیک ہے. اسی درس نظامی سے مجدد الفسانی جیسے ریلیجس لیڈر پیدا ہوئے. صحیح. اسی درس نظامی سے وہ مغل ایمپرر کے وہ چیف منسٹر پیدا ہوئے, جو پوری مغل ایمپرر کو ایڈمنسٹریشن اس کی دیکھتے تھے. تو وہ جیسے آپ صرف آج ایک مذہبی جو ہے وہ مولوی تیار کر رہے ہیں, اس سے اس وقت ایڈمنسٹریٹر تیار ہو رہا تھا, اسی سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آرٹسٹ تیار ہو رہا تھا, بہترین آرکیٹیکٹ تیار ہو رہا تھا. تو وہ اس وقت کا نصاب پھر میں نے اسٹڈی کیا, دیکھا تو اس میں ہندسہ پڑھائی جاتی تھی. اس وقت کی مشکل ترین کتابیں, اقلیدس, جیومیٹری کی, الجبرا کی. ظاہر بات ہے وہ انجینئرنگ کا پورا نصاب تھا اس وقت کا, اس میں اس وقت کا, ٹھیک ہے, وہ مذہبی بھی تھا, وہ انجینئرنگ کا بھی نصاب تھا, وہ میڈیسن کا بھی تھا, وہ بہترین آرٹ اور ادب بھی اس میں پڑھایا جاتا تھا. صحیح. تو اب پھر اس کے بعد پھر وہ اپنی اپنی اسپیشلائزیشن کے مطابق لوگ اس میں نکلتے تھے. تو ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ پھر دوئی پیدا ہو گئی اس تعلیمی نظام میں, ٹھیک ہے. ایک طرف جو ہے وہ علی گڑھ بن گیا جو صرف سیکولر ایجوکیشن دیتا ہے, دوسری طرف دیوبند بن گیا یا مدارس کا نظام جہاں صرف دنیاوی تعلیم. تو سب سے پہلے یہ جو دوئی ہے نا, یہ ڈوہیلٹی, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تعلیمی نظام میں. جی, پوری دنیا کا جو نالج ہے وہ ہم نے پھر جمع کیا جب ہماری گولڈن ایج تھی وہاں پہ. تو یہ اب ہمیں ایک کاز سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری ذہنی برتری جو تھی, جو انٹلیکچوئل ہماری ڈومیننس تھی یا سپیریورٹی تھی, وہ ہم سے اس لیے جاتی رہی کہ ہم نے دین اور دنیا میں یہ ڈیوائڈ کر دی کہ جو ہماری جو ایپسٹیمک بنیادیں تھیں ان کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا 2 حصوں میں, ٹھیک ہے. تو یہ باقی نظر آتا ہے کہ یہ ایک یعنی اس جو ذہنی ہماری
ہمارا ذہنی زوال ہے، فکری زوال ہے، اس کے پیچھے یہ چیز کار فرما نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جس کے پاس دین کا اسے دنیا کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو اب جب اسے دنیا کا نہیں پتہ تو وہ دین سے اب دنیا کے بارے میں رہنمائی نہیں دے سکتا، اس قابل ہی نہیں ہے، صحیح، تو دنیا میں آپ کیا ایکسل کریں گے؟ اور جس کے پاس دنیا ہے اسے دین کا نہیں پتہ، تو اب تو وہ انہی کا ہو گیا نا۔ اب آپ نے کہا جی غدار ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب تو وہ انہی کا یہ بک گیا، صحیح بات، ٹھیک ہے، اس کے پاس تو دین نہیں ہے، اس نے تو بکنا ہی ہے، تو وہ پھر کیا تبدیلی آئے گی؟ اچھا، یہ جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے یہ دین اور دنیا میں اور سیکولر اور ریلیجس کے اندر، اتنی پکی یہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے کہ اس کو جوڑنے کی جتنی بھی کوششیں ہوتی رہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں۔ ہمارے جو استاذ ہیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ خواب تھا کہ یہ انٹیگریشن ہو جائے، لیکن وہ اس میں خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک کوشش کی، بالکل ندوۃ العلماء جو ہے وہ ان کی ایک کاوش تھی۔ تو یعنی یہ ڈیوائیڈ بہت گہری ہے، اور اس پہ جتنی زیادہ کوشش ہم کر رہے ہیں اس کے باوجود جو ہے اس کو ہم برج نہیں کر پا رہے۔ اس میں انگریزوں کا بھی بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ آپ کو ایک طرف جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے توڑا، مسلکوں میں تقسیم کیا، آپس میں لڑایا کہ اصل دین کلونیل جو اس کے جو اثرات ابھی بھی ہم اس سے نکل نہیں پا رہے، اور انہوں نے اس طرح سے ہمارے دین کو نا وہ سائڈ میں جزیروں میں کر دیا نا، اب وہ دین غیر متعلق ہو گیا نا، دنیا سے غیر متعلق پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، محفوظ ہے لیکن غیر متعلق ہے۔ جب تک وہ دنیا سے ریلیونٹ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر رول کیسے کرے گا؟ وہ ریلیونٹ کرنے کے لیے وہ افراد چاہیے جو دونوں پڑے ہوئے ہوں، اور وہ افراد کی تیاری خود ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اور دوسرا کام جو ہمارے یہاں ہماری تاریخ میں رہا ہے نا، وہ اب ختم ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم کے لیے تو مدارس اور تعلیمی نظام علیحدہ سے چلتا تھا، پہلے شیوخ ہوتے تھے، پھر مدارس بھی بن گئے، ادارے بھی بن گئے، لیکن تربیت کا نظام پیرالل تھا، علیحدہ سے تھا۔ تربیت کے لیے علیحدہ سے افراد کار، رجال، مربی، منٹور ہوتے تھے، اور بڑے بڑے علماء جو ہے نا دوسرے شیوخ کے پاس جا کے ان کی جو بھی کہہ لیں خدمت میں حاضر ہو کے، کچھ بیعت کا بھی نظام تھا، وہ تربیت لیتے تھے۔ اب صرف تعلیم ہے، تربیہ کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ تربیت کا لفظ بھی تھوڑا سا ہمیں ایلین سا محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پہ تربیت کا لفظ صرف ہم بول لیتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تربیت سے مراد نا اب یہ لے لی گئی کہ جیسے پروفیشنل کوئی سکل سکھا دیں، مطلب آپ اس کو کمپیوٹر سکھا دیں، آپ اس کو جو ہے وہ کوئی سلائی کڑھائی سکھا دیں، تربیت کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ویب ڈیولپمنٹ سکھا دیں، کوئی سافٹ ویئر کی، کوئی جو ہے وہ میکینیکل کام کی، اس کو تربیت دیں، جیسے ہمارے جو ڈپلوما کروا دیں، اسکل ڈیولپمنٹ ہے، بس ٹھیک، اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ اس کا نام تربیت رکھتے ہیں، وہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت بالکل ظاہری بات ہے آپ کی اسپرچل گروتھ کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ایمانی ترقی، نشو و نما کا نام، ایمانی ترقی ہے، اسپرچل گروتھ ہے، اخلاقی جو ہے گروتھ ہے۔ تو پھر اس پہ ایک تجویز یہ ہے کہ ہم اس کو ایک سافٹ سکل بنا لیتے ہیں، یعنی اخلاقیات کو سافٹ سکل اگر ہم بنا لیتے ہیں تو شاید اس ذریعے سے جو ہے ہم اس کو انجیکٹ کر سکیں۔ صحیح، تو ابھی اخلاقیات کے نام سے بھی جو کچھ یونیورسٹیز میں پھر پڑھایا گیا نا تو وہ پروفیشنل ایتھکس تھے۔ اچھا، پروفیشنل ایتھکس میں بھی یہ تھا کہ جی آپ نے جو ہے، اب جیسے دیکھیں نا، آپ کسی کپڑے والے سے کپڑا خریدنے کا، چھوٹے لیا چائے کی پیالی، بوتل لیا، اب وہ بوتل جو چائے کی پیالی آپ کو پلا رہا ہے، مجھے مسکرا کے ایون کے مل رہا ہے، یا آپ کو دکان کی جو ہے وہ تھوڑے تک چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے، 4 پیسوں کے لیے آ رہا ہے، وہ اخلاقیات پروفیشنل ہوتا ہے، اس سے سکھایا گیا ہے کہ یار 4 پیسے اس کی جیب میں سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہنس کے ملنا ہے۔ اچھا، تو ایتھکس بھی اب وہی پروفیشنل ایتھکس ہیں، مطلب وہ بھی کیپٹلسٹک ایتھکس بن کے رہ گئی ہیں۔ ہاں، کمرشل ایسپیکٹ، وہی کیپٹلزم کا اثر، کیپٹلسٹک ایتھکس ہے، وہ کیپٹلسٹک ایتھکس وہ نہیں ہے کہ جی میں نے کوئی اثار قربان، وہ جو ہماری اعلیٰ اقدار تھی، ویلیوز تھی، تربیہ کا جو ہے بالکل بندوبست ہے۔ اچھا، آپ نے جو آپ کازز کا ذکر کیا اس میں کلونیل لیگیسی کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور پھر آپ کی کتب میں ایک کتاب اورینٹلسٹس کے اوپر بھی ہے، وہ بھی ایک کلونیل پروجیکٹ ہی تھا، تاکہ جو بھی جن کے اوپر وہ رول کر رہے ہیں جن لوگوں پر، ان کے جو تہذیب کی جو اسٹرینگس ہیں جن کانسیپٹس کے اندر، ان کو پرورٹ کیا جائے۔ تو اس پہ بھی آپ نے قلم اٹھایا۔ تو ایکسٹرنل حملے بھی ہیں، انٹرنل حملے بھی ہیں۔ ایکسٹرنلی جو
الحاد کے حوالے سے بات ہوتی رہی، ایتھیزم کا امپیکٹ ہوا، اس کے اوپر بھی آپ کی کتب ہیں اور آپ کے لیکچرز بھی ہیں، اور اس طریقے سے پھر جو انٹرنلی جو حملے ہو رہے ہیں جس میں خاص طور پہ یہ سنت اور حدیث کے اندر فرق کر دینا اور اس کی بنیاد پر جو ہے ایک ایسا ماڈرن ورژن آف دین جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرنا جو جدیدیت یا آپ تو مابعد جدیدیت کی ہم بات کریں گے، پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ ریکنسائل کر سکے، اس سے کمپیٹیبل ہو، تو یہ بھی ایک جو ہے کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے زیادہ مضر ہے، یہ جو انٹرنل اسپیکٹ ہے یا انٹرنلی جو حملے ہو رہے ہیں وہ زیادہ مضر ہیں دینی فکر کے لیے، یا جو ایکسٹرنلی ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں؟ تو ان دونوں میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو نہیں انٹرنل زیادہ ہے۔ دیکھیں ایکسٹرنل کو تو آپ پہلے ہی دشمن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ باہر کا آدمی سمجھتے ہیں نا، تو جس کو آپ باہر کا آدمی سمجھتے ہیں تو ویسی جو ہے نا ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم فلٹر لگا لیتے ہیں، اس کی بات سننی نہیں، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، تو ہاں جو آپ کا اندر کا آدمی اندر سے جو حملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اسلامی اصطلاحات، اسلامک ٹرمینالوجی استعمال کر کے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے معنی بیان کر کے، وہ بہت خطرناک ہیں اور اس نے بہت نقصان بھی پہنچا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ میں نے تو خیر جو ہے وہ ایک تو مولانا وحید الدین خان صاحب پہ کام کیا، اس پہ بھی آپ انہوں نے جو ہے پوری کتاب ہے تحریکی، حالانکہ وہ بھی سنسیئر آدمی تھے، میں یہ سمجھتا ہوں مخلص تھے، سنسیئر تھے، ان کی بات تو کتب بڑی اچھی ہیں، تذکیری نوعیت کا کام ان کا اچھا ہے، لیکن یہ جو ایک خواہ رد عمل میں آ گئے، حالانکہ وہ دوسرے کو کہتے رہے کہ جی وہ سائیکالوجی آف ریئیکشن میں ہے، تو خود ان کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ رد عمل کی نفسیات میں خاص طور پہ مولانا مودودی سے دیکھیں اور بھی لوگ علیحدہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا مثبت کام کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا، بھائی ٹھیک ہے بھائی 2 کتابیں لکھ کے آپ مولانا مودودی کی جان چھوڑ دیں، اتنا بڑا نام ہے، پھر مناظر اصل گرانی ہیں، مین حسن اصلاحی ہیں، انہوں نے تدبر قرآن لکھ دی، ہر ایک نے اپنا اپنا کانٹریبیوٹ، تو اب آپ آخر عمر تک مولانا مودودی کو ہی تمام حدیثیں ان پہ اپلائی کرتے رہے، فتنہ دوئمہ، اس سے مراد مودودی تھے، فلاں ان کی فکر تھی، وہ ڈھونڈ کے حدیثیں لا کے ان کے اوپر چسپاں کرنا، یہ بس آپ اس سے وہ نکل نہیں پائے، اس کے اندر وہ پھنس کے رہ گئے، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان کیا انہوں نے نا، وہ جو سوچ تھی، خاص تحریکی جو سوچ تھی، مطلب امریکہ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے رہے کہ اس نے کوئی نبوی مشن پورا کیا افغانستان میں۔ جی جتنے بھی جو متجددین ہیں، جو ماڈرن اسکالرس ہیں، ان کے نزدیک تو یہ تو سب سے زیادہ اب تو کہا جا رہا ہے نا کہ مہذب یہ ہمارے اوپر رولرز آئے ہیں، اس سے پہلے تو بڑے باربیرک قسم کے رولرز ہوتے تھے۔ اعلیٰ خیر امریکہ ہے، صحیح بات ہے، تو باقی ہر وقت مسلمانوں کے پیچھے پڑے رہنا، ان کی غلطیاں نکالتے رہنا، یہ بھی غلط ہے نا، ٹھیک ہے مسلمانوں کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن اپنوں میں جب غلطیاں ہوتی ہیں تو پہلے ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے نا۔ اب امریکہ کے اندر جو ہے وہ 100 غلطیاں ہوں گی، اس کی کوئی غلطی نہیں نکالنی، لیکن اس کی کوئی ایک خوبی لے کے جو ہے وہ اب ڈول پیٹنا شروع کر دیں، بڑا خیر ہے، بڑا خیر ہے امریکہ، ٹھیک ہے، اور اپنوں کے جو ہے وہ 100 خوبیاں آپ نظر انداز کر دیں، اور چند خامیاں لے کے جو ہے وہ آپ ساری زندگی اسی پہ گزار دیں کہ جی یہ دیکھیں جی مسلمان تو لڑائی کرنے والے، فسادی، ایجیٹیشن کرنے والے، پھر یہ وہ بالکل ایک سطحی قسم کا جو ہے وہ اخباری قسم کا نقد پیدا کیا۔ تو غامدی صاحب کے اوپر بھی ہماری ایک کتاب ہے، فکر غامدی کے نام سے ہے، تو بہرحال یہ 2 اسی طرح جو ہے وہ ایک میری کتاب تحریک تجدد اور متجددین کے نام سے، اس پہ بھی آپ نے کافی ذکر مصر کے اور یہاں کے جو لوگ تھے، سر سید احمد خان ہو گئے یا غلام احمد پرویز یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے، بیوروکریسی میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، تو انہوں نے خیر انٹلیکچوئل اصل میں دیکھیں نا، وہ انہوں نے گیپ فل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، جب ہم ان کو کہیں گے نا کہ جی انہوں نے غلط کیا، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ انہیں یہ موقع کیسے ملا، جب گیپ ہوگا تو یہ گیپ ہمارے علماء کو فل کرنا چاہیے تھا، وہ دنیا کے علوم کو پڑھتے ہوئی بات، اور دین کو جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ریلیٹ کرتے تو لوگ ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جی وہ تو منطق پڑھانے میں لگے ہیں، وہ تو گرامر رٹوانے میں لگے ہیں، اور اہمیت یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی سب سے اہم چیز قرآن ہے، تو قرآن تو کوئی پڑھا ہی نہیں رہا، تو اب قرآن لوگوں نے کس سے پڑھنا تھا؟ وہ پڑھانے والا غلام احمد پرویز تھا، وہ سر سید احمد خان جو ہے وہ سائنسی تفسیر کر رہے تھے، ایسے ہی وہ پھر ظاہر بات ہے لوگوں نے اس طرف جانا تھا۔
جی وقت کا تقاضا ہے، اور اگر ہم اس کو مد نظر رکھ کے اسٹرگل نہیں کریں گے تو پھر ایک خلا رہ جائے گا، اور جیسا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پھر اس خلا کو پھر دوسرے لوگ پر کریں گے تو پھر ہمیں پھر شکایت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس تقاضے کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اپنے پیغام کو بھی ٹیلر کرنا ہے تاکہ اس کا امپیکٹ جو ہے اسے ہم انشور کر سکیں۔ بلکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ دین کو مولڈ کریں وقت کے تقاضوں کے مطابق، وقت کے تقاضوں کے بارے میں دین سے رہنمائی لے کے دکھا دیں نا۔ جب کہتے ہیں قیامت تک کے مسئلے جو ہے وہ قرآن سے حل ہوں گے، حدیث سے حل ہوں گے، کتاب و سنت سے، تو حل کر کے دکھائیں پھر۔ صحیح، یہ تو نہ کہیں کہ الٹرنیٹو جا کے۔ جی یہ ایک مسئلہ تو ہے کہ جب بھی یہ جو جدید تقاضے سامنے آتے ہیں اور ماڈرن چیلنجز سامنے آتے ہیں، اور جو بھی پھر ان سے نمبر آزمائی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے لامحالہ کچھ غلطی بھی ہوگی جس پہ پھر اعتراض بھی اٹھتا ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا عالم دین جس کی جو تمسک بالسنہ ہے، جس کے اندر اور جو قرآن و سنت کی بنیادوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، جب وہ ان کو ایڈریس کرے گا تو وہ کس طریقے سے ایڈریس کرے گا، وہ کون سی جو ہے نا پریکاشنز ہیں جن کو مد نظر رکھے گا؟ دیکھیں دو ہے نا، ہمارے ہاں جو متجدد ہے نا وہ آپ کی جو روایت ہے جیسے آپ تراث اسلامی یا اسلامک ہیریٹیج کہتے ہیں، وہ اس کو ڈس اون کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ری وزٹ کریں آپ نصوص کو، ٹیکسٹ کو نئے سرے سے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا، تو اس پہ سید سلمان ندوی نے تنقید کی، بھئی ریکنسٹرکشن کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسلام کی عمارت گر گئی ہے جو آپ دوبارہ کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں آپ مرمت کی بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے کہ عمارت کمزور ہو گئی ہے، یہ سرے سے عمارت دوبارہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ جو ہے تشکیل نو کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم دوبارہ سے سب۔ جی علامہ اقبال نے تو خیر روایت کو رد نہیں کیا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو ایک روایت کا تسلسل ہی قرار دیتے تھے۔ ان کا جو اپنا شعر ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند، اب تو لازم ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑا ہے۔ جی اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اصل ایشو ہے روایت سے تعلق توڑ دینا۔ یہی جو متجددین ہیں یا ماڈرن اسکالرز ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے روایت سے کاٹ دیا جائے اور اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ روایت کون کریں؟ دیکھیں کوئی بھی ڈسپلن ہے نا، مثال کے طور آپ فزکس کو لے لیں، نیوٹن سے شروع ہوئی ہے نا۔ آج اگر جو ہے کوئی بہت بڑا فزکس یہ کہے کہ میں تو نیوٹن کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نیوٹن فزکس پرانی بھی ہوگی بہت زیادہ اپڈیشن بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیوٹن کو مائنس کر دیں، آئنسٹائن کو مائنس کر دیں، آپ کہیں کہ ایسا نہیں۔ ہر ڈسپلن میں دیکھیں اب فلاسفی ہے، آپ ساکریٹس سے شروع ہوں گے، پلیٹو، ایرسٹوٹل، آپ سائیکالوجی میں فرائڈ، یونگ، ایڈلر، آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو آپ ریلیجس اسٹڈیز میں آ کے آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ سارے مائنس کر دیں، آج سے ہم جو ہے نا نئے سرے سے سوچ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو آپ اون کریں اس کو۔ دیکھیں ایک ہے روایت کا انکار اور ایک ہے روایت کی اصلاح۔ مجدد اور متجدد میں یہی فرق ہوتا ہے۔ مجدد وہ ہے جو روایت کی اصلاح کی پوزیشن لیتا ہے۔ اچھا روایت کی اصلاح کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہاں اصلاح کا مسئلہ، وہ کہتا ہے یار روایت میں کرپشن آ جاتی ہے۔ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، روایت میں کرپشن آ جاتی ہے، آپ اس کی اصلاح کی پوزیشن لے لو۔ مجدد یہی کام کرتا ہے۔ اچھا روایت کو اب اگر من وان تسلیم کر لیں گے اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلیں گے تو یہ پھر روایت پرستی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اسی روایت کو کریٹیکلی ریویو کرتے رہیں تو یہ ہے صحیح اپروچ، اور اس طریقے سے ہم غلط راہوں پہ جانے سے بچ جائیں گے۔ ڈسپلن میں یہ ہوتا ہے نا، اپڈیشن ہو رہی ہے نا، نیوٹن کو تو مائنس نہیں کیا گیا نا، یہ سوچا کہ اچھا اس سے غلطی ہو گئی چلو یار آگے چلو۔ نیوٹن تو مائنس نہیں ہے، کسی نے اسے بکس پالا کہ یار اس نے بڑا غلط کام کیا۔ جی تو وہ بابا نہیں ہے، تو بابوں کے پیچھے ہم نے کیوں پھر جانا ہے؟ اور یہ بات تو ہے، یعنی اس پہ اب ہم تھوڑا چیلنج تو کریں گے آپ کو کہ جب قرآن موجود ہے اور احادیث موجود ہیں اور ان کی ساری تخریج ہو چکی ہے، تو اب قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ان بابوں کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر وہ اتھارٹی نہیں ہے تو آپ کی اتھارٹی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ مسئلہ تو پھر وہی ہے۔ اتھارٹی تو یہاں پہ کسی کی بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اصل اتھارٹی قرآن ہے، اصل اتھارٹی حدیث ہے۔ عربی آپ سیکھ سکتے ہیں، تو جب آپ قرآن اور حدیث آپ کے پاس ہے اور آپ اسے وہ آپ کے لیے ایکسیسیبل ہے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی ہمیں کوئی اتھارٹی تلاش کرنے کی، تو پھر روایت کی آخر ضرورت کیا ہے؟
اب اصل میں نا کئی ایک باتیں ہیں نا یہاں پہ، یہ تو اب بہت زیادہ ہم اوور سمپلیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سارے عربی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. سارے نہیں نا پڑھیں گے. ایک بہت ہی جو ہے وہ تھوڑی تعداد ہوگی جو عربی پڑھ کے اس قرآن حدیث کو سمجھ سکے گی. آپ کے 1% ہوگی. ٹھیک ہے. امت مسلمہ کا ابھی بھی ایسی ہی ہے، مطلب کتنے لوگ قرآن اور حدیث کی عربی جانتے ہوں. ٹھیک ہے. عربوں کو بھی قرآن حدیث کی عربی نہیں آتی، دوسری اللہ واللہ بھی آتی ہے. تو اب وہ 99% کیا کرے گا مثال کے طور پہ؟ ہری بات ہے کسی نہ کسی کو تو فالو کرے گا. ٹھیک. پھر یہ ہے کہ ہر ایک کی ذہنی سطح بھی اتنی نہیں ہے. جو گاؤں دیہات میں لوگ بیٹھے ہیں میجورٹی نہ اسکول کے پڑھے ہوئی ہے، تو اب آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، قرآن سمجھنا تو دور کی بات، تو کسی کو فالو ہی کریں گے نا. تو یہ پاسبل نہیں ہے یہ ماڈل. تو فالو تو کرنا ہی پڑے گا. اب وہ کس کو فالو کریں گے؟ اچھا، اب اگر ہم روایت کی بات کرتے ہیں تو پھر کون سی روایت درست ہے؟ یہاں تو ملٹیپل روایات موجود ہیں. یہ جو لوگ شرک اور بت پرستی پہ کھڑے ہوئے ہیں یا شرک اور قبر پرستی پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ بھی تو کسی روایت کو فالو کر رہے ہیں. تو پھر یہ غلط کیوں ہیں؟ اور یہ جو آرگومنٹ تو یہ ہے نا کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جب روایت سے کاٹا ہے لوگوں کو تو پھر وہ قرآن و سنت سے جڑے ہیں. اور باقی یہ جو غلط روایات ہیں جن کے تحت پہ قبر پرستی چلتی ہے اور اولیاء پرستی چلتی ہے اور بدعات ہیں اور پتہ نہیں کیا کہتا جو چیزیں ہیں جو دین کے اندر ڈلی ہوئی ہیں، جب لوگوں کو اس روایت سے کاٹیں گے ہم تبھی تو وہ قرآن و سنت سے جڑیں گے. تو یہ بات ان کی درست ہے اور اسی وجہ سے اصلاح بھی ہو رہی ہے لوگوں کی. تو پھر یعنی روایت کے حوالے سے یہ اسپیسیفائی تو کرنا پڑے گا نا کہ کون سی روایت درست ہے. دیکھیے 3 روایتیں ہیں بیسیکلی. ایک سب سے پہلے تو فقہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فقہ میں جیسے حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، شافعی ہے، مالکی، 4 ہماری وہ فقہیں آ جاتی ہیں. 5ویں اہل حدیث کی آپ ڈال لیں یا اہل زائد کی ڈال لیں، اصحاب الحدیث کی آ جاتی ہے. تو اب آپ جو ہے نا اہل حدیث کی بھی جو رائے ہوتی ہے ان میں سے کسی نہ کسی فقہ میں آپ کو مل جاتی ہے. یعنی جتنا انہوں نے سوچ لیا اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اسی میں سے کوئی رائے تو نکل، کوئی فقہی رائے جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں دلیل کی بنیاد پہ کوئی عالم جو ہے. دوسری آپ کی جو ہے نا کلامی روایت ہے، یہ عقیدے کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ کی اہل سنت میں 3 ہی معروف روایتیں ہیں. سلفی ہے، اشعری ماتریدی روایت، باقی معتزلہ جہمیہ وغیرہ وہ ویسے ہی ختم ہو گئے، سائٹ پہ ہو گئے. اچھا، مطلب یہ پھر ختم ہو گیا اور ان کو باطل قرار دے دیا گیا، صحیح ہو گیا. تیسری آپ کے یہاں روایت پیدا ہوئی تصوف. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب روایتوں میں دیکھیں نا انحراف بھی آیا، صحیح، ڈیبیٹ، ہر روایت میں ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے. یہی وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ یعنی روایت کو بھی کریٹیکل ریویو کی ضرورت ہے اور یہ پروسیس چلتا رہے گا. خود روایت کے اندر یہ ایک آپ کہہ لیں انٹرنلی ایک میکانزم ہے اس کی ایویلیویشن کا، کہ وہ خود اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر رہی ہے. اچھا. اور بہتری کی طرف جا رہی ہے. اب فقہی روایت کے آپس میں شافعی اور حنفی روایت ایک دوسرے کی تصحیح نہیں کر رہی، کریکشن کر رہی ہے. اور پھر 1400 سال کا اب کہہ لیں یہ عرصہ ہے جس میں انہوں نے لرن کیا ہے، سیکھا ہے. اب دیکھیں نا، اب فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کی تو رائے تو نہیں ہے. جی جو حناف کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو امام ابو حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے شاگردوں نے جو ہے ان سے اختلاف کیا. اور بالکل کہا جاتا ہے کہ 50% معاملات میں جو ہے ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا. تو یعنی ایک میکانزم موجود ہے ہر روایت کے اندر کہ آٹو کریکٹنگ میکانزم ہے جس میں جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ درست ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح کلامی روایت میں دیکھیں سلفی روایت نے تنقید کی، اشعری روایت کے اوپر ماتریدی انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی اور ایک دوسرے کے اوپر بھی تنقید کی. تصوف کی روایت میں خود متصوفین میں سے کتنے ناقد پیدا ہوئی. مجدد الفسانی نے سارا شیخ ابن عربی کو اڑا کے رکھ دیا، وحدت الوجود کو اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ 3 آپ نے مختلف اس حوالے سے باتیں ہمیں بتائی ہیں، تو اب روایت کو پھر کیسے ہم ڈیفائن کریں کہ روایت ہے کیا؟ پھر ایک ہے روایت سے مراد ہے کتاب و سنت کی نصوص، یہ تو ایگریڈ اپان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کے اوپر آپ ڈائریکٹ عمل نہیں نہ کرتے، آپ تو اس کے فہم پہ عمل کرتے ہیں، اس کے انڈرسٹینڈنگ پہ. اچھا، کتاب و سنت کی فہم کے حوالے سے ہم نے کہا 3 روایتیں پیدا ہوئیں. ٹھیک ہے. ایک
کلام کی روایت، عقیدے کی، ایک فقہ کی اور ایک اخلاق اور تصوف کی. ٹھیک ہے، ڈائمینشن 3 ہی ہیں، چوتھی کوئی ڈائمینشن سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ایک آپ کی سوچ ہوگی وہ ساری عقیدے اور کلام میں آ گئی. ٹھیک ہے، ایک آپ کا قانون اور شریعت ہوگی وہ ساری فقہ میں آ گئی، اور تیسرا آپ کا اخلاق اور یہ سارا کچھ. حدیث کو بھی فقہ ہی پارٹ سمجھیں. حدیث سے بھی آگے فقہ نکلی ہے، فقہ لی ہے یا اخلاقیات نکلے ہیں یا عقیدہ نکلا ہے. چیزیں تو 3 نکلی ہیں، وہ کتاب اللہ سے نکلی ہیں یا سنت سے نکلی. وہی قرآن و سنت ہی رہے کتاب و سنت. تو کتاب و سنت کی روایت سے پھر آگے 3 روایتیں پیدا ہوئیں جو فہم کی روایتیں تھیں. ٹھیک ہے، ایک تھا نا لفظ، روایت سے مراد لفظ تو کتاب و سنت کا ہے، وہ تو وہی ہے. پھر اس کے فہم اس کے اخلاق کی روایت علیحدہ نکلی، عقیدے کی علیحدہ نکلی، قانون فقہ اور شریعت کی علیحدہ نکلی. اب اس میں اصلاح کی پوزیشن آپ ضرور لے لیں. اصلاح جو ہے نا وہ قیامت تک جاری رہے گی، وہ علماء کرتے رہے. یہ مطلب اس کی بات سن رہے ہیں کسی عالم دین سے کہ اس کو نہیں اصلاح کے بغیر تو چاہیے اصلاح تو کرنی. یہاں تو وہ کہتے ہیں روایت بس جو ہے وہ ہے. نہیں جب وہ روایت ہے تو پھر تو بدعت ساری روایت ہے. مجھے بتائیں، وہی آپ کی والی بات، شرک ساری روایت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کہانیاں جو دیومالائی قصے ہیں، مائتھالوجی ہے، یہ ساری روایت ہے کہ آپ کی تصوف کتابیں کہانیوں سے بھری پڑی ہیں. تو آپ چھانٹی کرتے ہیں نا. حدیثیں جو جھوٹی روایتیں ہیں، موضوع بن گڑت فیبرک، وہ بھی روایتی ہے. ٹھیک ہے، تو عقل کو قرآن کڑ کے لے آئے. پھر جو ہمارے اس وقت کے علماء حق تھے انہوں نے پھر اس کو کریٹیکلی ریویو کیوں نہیں کیا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک اصول آتا ہے، پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کو عمل میں لایا جاتا ہے، اس میں پھر کچھ اس کے فلاز سامنے آتے ہیں، ان کو کریکٹ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اصول جو ہیں وہ پختہ بھی ہوتے رہتے ہیں اور نئے اصول بھی جو ہیں بنتے رہتے ہیں. تو یہ آخر پھر انہوں نے کیوں نہیں کیا، ایسا کام کیوں نہیں کیا کہ جو بھی غلط روایات تھیں ان کو کریٹیکلی ریویو کر کے رد کر دیا جاتا؟ پھر جب وہ رائج ہو گئی ہیں تو اب ان لوگوں کا موقع ملتا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روایت سے کاٹنا ہے کیونکہ غلط روایات ہیں. اور وہ بہت معروف حدیث ہے سب کے علم میں کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پہ قائم رہے گا یا لڑائی کرتا رہے گا، یا قتال کے بھی الفاظ آئیں. ٹھیک ہے، امام بخاری وغیرہ یا ان کے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے تو کہا اہل الحدیث، جو اس وقت کے محدثین کا گروپ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ علماء ایسے رہے ہیں جنہیں آپ مجددین کہتے ہیں. مجدد کا کام ہی یہی ہوتا ہے، روایت کی اصلاح کی پوزیشن لی ہوتی ہے. اچھا، اس کے دور کے لوگ بھی عام روایتی علماء اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. ابن تیمیہ 2 سال جیل میں ہوتے تھے، 2 سال باہر ہوتے تھے. اچھا، تو پھر اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اصل میں مجددین کی روایت کو پکڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو ریوائولسٹ تھے امت کے، ان کی روایت کو پکڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، ظاہری بات ہے. مجددی دیکھیں، شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ، ان کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملے ہوئے کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کر دیا تھا فارسی میں، اور روایتی علماء نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو وہ روایت کی اصلاح کی پوزیشن لیتے ہیں، ایون کہ روایت کی میں ایڈیشن بھی کرتے ہیں، لیکن تمسک. اچھا، وقتی طور پہ ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی. اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے. مجھے غامدی صاحب نے کہا، غامدی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایکسیپٹنس مل جائے گی. اچھا، وہ اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہیں؟ نہیں، خیر وہ اس معنی میں نہیں. اچھا، اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایکسیپٹنس ملی ہے، کچھ کو نہیں ملی. اب جیسے امام غزالی کا کام، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائے نا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے جن لوگوں نے کوئی وہ مجددانہ کام کیا، اور وہ تاریخ دعوت و عظیمت مولانا علی میاں کی کتاب بہت اچھی ہے، ابن تیمیہ آپ دیکھ لیں. اور معاصر علماء ان کے خلاف ہوئی ہیں، جو ایون کہ امام بخاری کی جس طرح سے وفات ہوئی ہے، مجھے بتائیں وہ محدثین کا ایک گروپ تھا، امام زہلی وغیرہ، جو ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور ان کے اوپر انہوں نے فتوے لگائے اور وہ بد دعا کر کے مرے ہیں کہ یا اللہ. ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ ہے جن لوگوں نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے نا، لوگوں کی سوچ سے اٹھ کے. اچھا، کرٹیسزم ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کریٹیکلی اسے ریویو کیا گیا تو پھر جو صحیح چیز تھی وہ پھر روایت کا حصہ بنتی چلی گئی، اور اس طریقے سے پھر روایت جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی گئی. اب دیکھیں، سر سید احمد خان جو ہے وہ نئی پارٹ بنے، غلام احمد پرویز نہیں بنے. ٹھیک ہے، تو شاہ اللہ دہلوی بن گئے مثال کے طور پہ، قریب کی مثالوں میں لے لیں. ٹھیک ہے، تو اب کون بنتا ہے؟ قرآن نے بھی ایک جگہ کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہنے میں بٹھا دیتا ہے، ورنہ دوسرا جھاگ بن کے اڑ جاتا ہے.
تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وقتی طور پہ اگر کریٹیسزم ہو رہا ہے تو ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ہمیں بھی ایکسیپٹنس مل جائے گی 2-4 صدیوں بعد. جیسے ابن تیمیہ جو ہے ان کی کوئی کتابیں جو ہے وہ ان کا کوئی حوالہ نہیں دیتا تھا, ٹھیک ہے. تو ابن حزم جو ہے ان کا مکتبہ پورا جلا دیا مالکی اسکول آف تھاٹ نے. بعد میں ان کی فقہ نافذ بھی ہوئی سرکاری سطح پہ اسپین وغیرہ میں. تو یہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے نا اور جس میں دلیل کا زور ہوتا ہے, اور میں نے اس کا خلاصہ کیا نکالا, میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جن لوگوں نے روایت کو اون کر کے اس کی اصلاح کی پوزیشن لی ہے نا, اللہ نے ان کے کام میں برکت ڈالی ہے, ان کا کام وہ سیف رہے ہیں, مطلب وہ کوئی دین سے بالکل آگے پیچھے نہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم اس کی مخالفت کی نہیں, مطلب یہ نہیں کہ نفرت پیدا کی روایت سے, کاٹا نہیں, تمسک بھی رہا, لیکن اس کے اندر یہاں غلطی آ گئی, اس کو ٹھیک کرو, اس کو دور. اچھا, تو یہ اب روایت کلیئر ہوگی تو ناظرین اب دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ روایت ہم کیسے کہتے ہیں. ہر چیز روایت نہیں ہوتی, اور ہر غلط چیز جو ہوتی رہی امت مسلمہ کی تاریخ میں وہ روایت نہیں ہے, بلکہ روایت اصل میں کیا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا. لیکن یعنی یہ بات بھی ہم نے دیکھا ہے, اس کو دیکھا ہے کہ ایسے کچھ اسکالرز جو ہیں جو بڑے جن کو تمسک بالسنہ بھی حاصل ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دین کو پیش کر رہے ہیں, لیکن کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جو ہے کچھ متجدد ہو گئے, اور ان کے ہاں بھی ایسی چیزیں آ گئی. جیسے شیخ یوسف القرضاوی کا نام آتا ہے سامنے, تو ان کی بھی جو چیزیں ہیں ان پر آپ نے نقد کیا ہے, تو بعد میں وہ بھی کچھ جو ہے اس طرف ان کا ٹرینڈ ہو گیا, کچھ ماڈرن ٹرینڈز کی طرف وہ چلے گئے. تو یہ ایسے کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ خیر ان کو میں نے یہ تو نہیں لکھا کہ وہ متجدد ہو گئے, اگرچہ میں نے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا, اس لیے تذکرہ کیا کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ وہ متجدد ہو گئے. ہاں ان کے کچھ فتاوی ایسے ہیں جن سے ہم کو اختلاف ہے, ٹھیک, جیسے میوزک وغیرہ کی جو ہے وہ, جی موسیقی کے حوالے سے ان کی رائے ہے. پھر شیک ہینڈز کے حوالے سے جو انہوں نے ایک رائے اپنی دی, پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بلکہ جب میں قطر میں تھا تو وہاں پہ مجھے اتفاق ہوا کہ ایک جگہ پہ کافی بڑا ایک سینٹر ہے جس کا انہوں نے نام ہی رکھا ہے کہ کرداویز سینٹر فار اسلامک ماڈریشن, اور جس سینٹر میں پھر بعد میں مدرسہ ڈسکورسز کی کلاسز ہوا کرتی تھی. لیکن اس میں بہرحال آپ غلطی باتیں کریں زیادہ سے زیادہ, چونکہ وہ روایت کے ساتھ ان کا تمسک ہے نا, تو وہ چیز لاتے روایت سے ہیں. صحیح, اب بات سمجھ رہے ہیں, یعنی انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا جو ہے وہ ریسرچ میتھڈالوجی ہے, یہ ہمارے سورسز ہیں, یہ ہماری آرگومنٹیشن ہے, یا اس کا یہ سٹرکچر ہے. تو جو آپ کا آرگومنٹیشن کا سٹرکچر مان رہا ہے, آپ کے ریسرچ سورسز مان رہے ہیں, اب آپ اس سے اس بنیاد پہ بحث کر سکتے ہو. صحیح, جو یہاں دائرے سے نکل گیا نا, بھائی میں آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی نہیں مانتا, میں مانتا ہی نہیں کہ یہ آپ کے سورسز ہیں. ہماری تو حدیث کی کتاب ہی اپنی ہے, ہماری دلیل ہی اپنی ہے. ہم تو کہتے ہیں جی سورس جو ہے نا وہ عقل ہے, وہی آئی, وہاں مشکل ہو جاتا ہے نا. تو وہاں ان کا معاملہ ہی ہے. اس لیے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا تو وہ بیسیکلی یہ مان رہے ہیں, دیکھیں وہ بھی دلیل وہاں سے ہی لا رہے ہیں, انہی اصولوں سے لا رہے ہیں جس سے آپ لا رہے ہیں. تو اب آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ بحث کریں گے کہ نہیں یار یہ دلیل بن نہیں رہی. صحیح, ٹھیک ہے, سمجھ گیا. یعنی وہ روایت کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, ہاں اون کیا, یعنی وہی اصول فقہ, وہی اصول تفسیر, انہی اصولوں کو استعمال کر کے. غلطیاں اگر ہو گئی تو ان کی ہم بھی اصلاح کر سکتے ہیں, اس پہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. وہ ہر دور میں شذوذات رہے ہیں, تفردات رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس حوالے سے بہرحال آپ کے اوپر ایک اعتراض ہوتا رہا ہے, پہلے زیادہ ہوتا تھا, اب شاید اس کا ازالہ کچھ ہو گیا ہے. لیکن آپ ناسبی ہیں اور آپ اہل بیت کی قدر نہیں بیان کرتے, اور خاص طور پہ امام حسین کا جو سٹینس تھا اس پہ آپ کی رائے جو ہے وہ درست نہیں ہے. آپ امام حسین کے خلاف ہیں, اور بلکہ پھر آپ نے ایک اسکالر تھے, میں نام نہیں لیتا ان کا, ان کو آپ نے پروموٹ بھی کیا یا ان کا ذکر بھی کیا علی مرزا کے خلاف, کہ وہ جو ہے ان کو چیلنج کرتے رہے ہیں مناظرے کا, لیکن وہ علی مرزا جو ہیں ان کے مقابلے میں نہیں آئے. ان صاحب کا جو ہے یا ان اسکالر کا جو ہے موقف یہ ہے کہ امام حسین تو جو ہے اپنے سسرال جا رہے تھے اور راستے میں ڈاکو نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یعنی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
یہ تو غلط بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، ڈاکو یہ بات بھی ہے، میں نام نہیں لے رہا لیکن وہ اسکالر ہے. ہاں نہیں بالکل فضول سی بات ہے، تو ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں بہرحال ایک بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سانحہ جو ہے. اور ہاں صرف اس میں دیکھیں جو ہماری بحثوں میں جو بات آئی ہے نا، وہ یہ نہیں آئی کہ جی اس میں کوئی یزید کو کلین چٹ دینے والی بات ہے یا اس نے ٹھیک کیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہاں صرف ایک بات تھی، ہم نے کہا کہ ہسٹوریکلی مختلف نیریٹو ہیں، تو ہمارا ذہن ریسرچ کے بعد اس طرف جاتا ہے کہ یزید جو ہے نا اس نے قتل کے آرڈرز نہیں دیے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اچھا. اس کی طرف سے جو آرڈرز تھے وہ یہ تھے کہ ان سے آپ بیعت لیں، بھلے اس کے لیے آپ کو زبردستی کرنی پڑے. یہ اس کے آرڈرز بھی غلط تھے، مطلب چیزوں کو ہینڈل مختلف طرح سے کیا جا سکتا ہے، اسٹیٹس کو کرنا چاہیے اس طرح سے جو ہے نا سینسٹیو کیسز میں یہ کام. جیسے ہمارے یہاں پرویز مشرف نے یہ لال مسجد کا جو جس طرح سے ہینڈل کیا غلط ہے، سب سارے کہتے ہیں غلط ہے مسئلہ، یہ مطلب عام سے مسئلے میں ہم مجھ کو غلط کہہ دیتے ہیں، تو وہاں تو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، کون اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک تھا. خیر بہرحال وہ ہوا یہ کہ جو ابن زیاد تھا جو اس کا گورنر تھا، اس نے مطلب جیسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ صورتحال اختیار کرتے اس نے یہ قتل کا یا شہادت کا ایک لیا. خیر اس کو پھر بعد میں مختار سقفی وغیرہ کی تحریک میں وہ مارا گیا، اور بھی لوگ شمر الجوشن وغیرہ بھی، دلجوشن وغیرہ وہ سارے بھی مارے گئے. ہاں آپ یزید کے اوپر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے قصاص نہیں لیا، مطلب اس کی ریاست میں یہ ہوا نا، اور اس کے ایک گورنر نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے. تو اس کو کچھ اب اس کا جواب دوسرے لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی حضرت علی نے بھی تو قصاص نہیں لیا حضرت عثمان کے قاتلان کا، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی اس کے بعد خلیفہ بن گیا، تو ان کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ ان سے پہلے کے جو خلیفہ تھے ان کے قاتلوں کا قصاص لیں، جبکہ مطالبہ کرنے والے موجود بھی تھے، 2 جنگیں تک بھی جو ہے نا وہ ہو چکی تھی. وہ تو خیر ان کے بارے میں کہتے ہیں مجبور تھے، وہ مجبور تھے، اصل بات ہی. لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اختیار تھا، ہمارا ائمہ کرام جو ہیں اسی لیے جو ہے اس بنا پر تو یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ ظالم اور فاسق تھا. ہمارے ائمہ میں تو اس پہ کافی حد تک اتفاق ہے. ایسے ہی. تو امام حسین کے سٹینس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو صحابہ کی رائے تھی نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، اور خاص طور پہ ان کے اپنے خانوادہ سے، اچھا اگر ہم اس کو اصولی طور پہ ڈسکس کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. مطلب جب پرسنالٹی درمیان میں آ جاتی ہے تو لوگ وہ حساس زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید پرسنالٹی کے حوالے سے کوئی کامنٹ جا رہا ہے. اصولی طور پہ دیکھیں تو خروج جو ہے نا فی نفس ہی جو ہے وہ کوئی حرام نہیں ہے، صدن لذریعہ حرام ہے. ہمارے اصول فقہ میں صدن لذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فساد اس سے زیادہ برپا ہوگا. ابن تیمیہ وغیرہ کی بھی جو بحثیں ہیں نا وہ یہی ہیں. وہ تو بعد میں انہوں نے پھر اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں تو کنسنسس ہو گیا کسی حد تک کہ ظالم اور فاسق کے خلاف خروج نہ کیا جائے. وہ اسی وجہ سے وہ یہی کہتے تھے کہ جی اصل میں دیکھیں بات یہ کہ جتنی بھی اٹیمپٹس ہوئی ہیں اس میں نقصان زیادہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اب دیکھیں نا یہ تھوڑا نقصان تو نہیں تھا کہ خانوادہ رسول کے اتنے لوگ شہید ہو گئے، تھوڑا نقصان، بہت بڑا نقصان، اور اس کی وجہ سے امت جو سپلٹ ہوئی ہے مجھے بتائیں، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ اب ختم ہی نہیں ہو رہی. وہ ایسی دشمنی اور عداوت ایک پڑ گئی ہے آپس میں، تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو نقصان تو امت کا بہت بڑا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بھی رائے یہی تھی کہ آپ نہ جائیں. ان کو وہ یہی کہتے تھے. یہ نہیں کہ وہ اصولی طور پہ خلاف تھے، ہم ابھی یہ بحث نہیں کر رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ کہیں معاملہ کسی دوسری طرف نہ چلا جائے، نقصان نہ ہو جائے. تو اب عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نقصان اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. اس کے بعد سے پھر امت نے جو کچھ دیکھا، لیکن مگر وہ ان کو یہ بھی تو احساس تھا نا کہ وہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے اس ظلم کے خلاف یا اس فسق کے خلاف تو یہ اس کو انڈورسمنٹ مل جائے گی. تو ان کے میرا جو اس میں بات تو پیش کی جاتی ہے. میرا جو موقف اس میں جو میں نے اختیار کیا نا اپنی تحریروں میں، وہ یہ کہ
ان کے اس اقدام کو ہم خروج نہیں کہہ سکتے. اچھا. اس لیے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ مسلم بن عقیل وغیرہ کی طرف سے جب خطوط وغیرہ ملے تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ابھی آپ جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہ کریں. لیکن بہرحال وہ وہاں سے نکلے. مختلف روایتیں آتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ان کی سواری کے ساتھ دوڑتے رہے، منع کرتے رہے، لیکن وہ چل پڑے. تو مجھے جو لگتا ہے نا، اصل میں ان کا ذہن یہ تھا کہ وہاں جا کے صورتحال کا ہم جائزہ لیں، اگر ہمیں قوت مل جائے. کیونکہ یہی تھا کہ جی کوفیوں نے جو ہے وہ پہلے بھی آپ کی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایک خروج کی اپرچونٹی وہ دیکھ رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے وہ سفر کیا، لیکن بات آگے بڑھ نہیں سکی. اگر ہیں تو پھر ہم ایک ڈیسیژن لے لیں. یہ بات اس کی وجہ یہ ہے، اس کی سالڈ دلیل یہ ہے کہ جب رستے میں ان کو روکا گیا تو انہوں نے 3 شرائط پیش کی. لیکن وہ روایت تو ضعیف اس کو کہا جاتا ہے نا. اس روایت نہیں، وہ بہت سارے مورخین نے اس کو بیان کیا. بیان تو کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو روایت اگر اس کو دیکھے اس کے اندر کچھ 2-3 راوی ایسے ہیں کہ جو دیکھیں تاریخی جو روایات ہوتی ہیں نا، ہاں وہ اتنی مستند تو خیر ہونا ضروری بھی نہیں. واقعہ کربلا جو ہے نا وہ ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر آپ اتنی اسٹرکٹ چھلنی لگائیں گے نا جو حدیث والی ہے، تو وہ بھی ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس روایت کی کچھ سندیں درست بھی ہیں، میں نے ذکر کی ہیں اپنے بعض تحریروں، کچھ سندیں اس کی درست بھی ہیں. تو اس میں یہ جو 3 شرائط تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ میں بارڈر پہ چلا جاؤں، تیسری یہ کہ میں واپس چلا جاؤں مکہ میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ خروج نہیں تھا، یہ صرف اس لیے ایک سفر تھا. خروج کی اپرچونٹی وہ دیکھ رہے تھے اور وہاں جا رہے تھے، لیکن ایک راستے میں پھر یہ معاملہ. اگر کوفہ والے ان کا ساتھ دیتے تو ہو سکتا ہے وہ کوفہ میں اپنی ایک پیرالل خلافت کا اعلان کر دیتے. ٹھیک ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں. اور ہو سکتا ہے پھر وہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے اور پھر اللہ کو جو اگر منظور ہوتا تو یہ ہو جاتا، لیکن ابھی ایسا تو ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو کوئی خروج کا ٹائٹل دیں. لیکن اگر آپ اصولی طور پہ بحث کریں تو خروج جو ہے نا وہ سدن لذریعہ بنا ہے. یعنی اگر خون بہائے بغیر اگر پاسبل ہو کہ ظالم حکمران کو آپ ہٹا دیں، ایک فاسق و فاجر کو، اس کی جگہ ایک عادل کو لا بٹھائیں، تو ضرور کریں. اچھا، کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج ہونا چاہیے. ہاں، یہ دینی فریضہ ہے. لیکن جب آپ دیکھیں کہ جی اس سے شر بہت پھیلے گا، نقصان زیادہ ہوگا. جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں ہوا، ٹھیک ہے، عرب سپرنگ آیا، لیکن اس عرب سپرنگ کے نتیجے میں لیبیا، سیریا، یمن، عراق رپچرڈ ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر کھنڈر بن گیا. اس کا فائدہ نہیں ہے، اس ریوولٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، آپ جو یہ بڑی وکالت کرتے ہیں نا بنو امیہ کی، یا ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، حالانکہ سارے کا سارا قصور تو ان کا ہے، یہ انہی کا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں امت مسلمہ کو اتنا نقصان ہوا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اور پھر وہ جو عمار بن جاسر کی جو ہے حدیث بھی ہے اس کے اوپر. دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پہ لکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ تو ان کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی تھی تو ایسی بات نہیں ہے. مشاورت انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے جو ہے وہ حمایت بھی کی، یا یہ بھی آتا ہے کہ جی میجورٹی نے حمایت کی، یا یہ بھی آتا ہے کہ جی یہ مشورہ دینے والے بھی جیسے مغیرہ بن شعبہ تھے، یا اور لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنے بیٹے کو وہ کریں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی تھا کہ انہوں نے وہاں جا کے مدینہ میں جا کے مشورہ مانگا. تو حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی وہ روایت آتی ہے کہ میرا دل کیا کہ میں اٹھ کے کہوں کہ جی بتاؤں کہ جی کون زیادہ حقدار ہے. تو مشاورت تو ہوئی تھی، یہ تو روایتوں میں ملتا ہے. اور یہ بھی کہ جی کچھ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ملتا ہے. لیکن میجورٹی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، یہ بھی ملتا ہے. اب وہ دل سے رضامند تھے کہ نہیں تھے، اب کچھ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود ہی مشورہ دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ دل سے رضامند تھے. کچھ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رضامند نہیں بھی تھے. لیکن بہرحال اوور آل ریزسٹ کرنے والے لوگ بہت کم تھے، انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. تو لوگوں نے چاروں ناچار اس کو تسلیم کر لیا تھا. ٹھیک ہے. باقی اب ان کا یہ جو ڈیسیژن تھا، بہرحال دیکھیے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جی
بلکہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جو حضرت عمر کی خلافت تھی وہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے برابر تھی. ڈکلائن تو ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک دور کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, چوتھا, تو وہ ڈکلائن تو ہے. ہاں, لیکن اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ جیسے وہ پورا نظام ہی ختم ہو گیا تھا اور خلافت سے کوئی ظالمانہ ملوکیت آ گئی تھی, تو یہ ایک پھر بالکل دوسرا نیریٹو ہے. تو یہ ٹھیک ہے, کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا حضرت علی کے ساتھ, حضرت علی کے دور کا حضرت عثمان کے ساتھ. یہ ایشوز تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ کے خلاف ایک اتنا بڑا محاذ کھڑا کر دیا جائے اور کچھ احادیث کو اپنے کانٹیکٹ سے ہٹا کر اس سے ایک ایسا مطلب نکالا جائے کہ امیر معاویہ جو ہے ان کی شخصیت وہ ایک ظالمانہ شخصیت تھی اور وہ فاسق تھے, فاجر تھے. ان کا اتنا درجہ بڑھائیں کہ ان کو حضرت علی کے برابر کر دیں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ یزید کی اتنی وکالت کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے وہ تان آئے. مجھے کو کہنے لگا کہ جی جو ہے وہ یزید پہ لعنت کرنے میں کیا حرج ہے. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہمارا کوئی چاچا ماما تو نہیں لگتا نہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس نے حضرت حسین کو قتل کیا تو جس نے حضرت حسین کو قتل کیا اس کے اوپر لعنت ہو, بس ٹھیک ہے. یہ تو امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کے اوپر پوری نوع انسانی کی لعنت ہو. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس نے قتل کیا, تو وہ اس کو لگتا ہے یار میں لعنت فضول میں بھیجوں گا. ہاں, وہ یہ ضرور کہتا ہے بھی قاتل حسین کے اوپر لعنت رضی اللہ عنہ. اگر آپ کے نزدیک وہ یزید ہے تو اس کے اوپر پڑ گئی, اگر اس کے نزدیک نہیں ہے تو اس کے اوپر نہیں پڑی. تو یہ بات ہے. بہرحال چلیں, اس موضوع کے اوپر تو آپ کی کافی تحریریں بھی ہیں اور آپ کی لیکچرز بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بھی جو قدیم اعتراضات رہے ہیں اسلام کے اوپر, چاہے وہ روافظ کی طرف سے ہوتے رہے, چاہے وہ معتزلہ کی طرف سے ہوئے, تو اس پہ بھی آپ نے کلام کیا ہے اور آپ کی کچھ تحریریں اس پہ بھی ہیں. اس پہ مزید ہم آگے نہیں جاتے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی ابھی قلت ہے. اچھا, اب جو ایکسٹرنل حملے ہوئے اس میں ہم ایک یہ دیکھتے ہیں کہ جو جدیدیت کا حملہ تھا اسلام کے اوپر وہ بڑا زبردست تھا, خطرناک تھا. لیکن جدیدیت جو ہے وہ تو مذہب کو ماننے کو ہی تیار نہیں تھی. یعنی جدیدیت یا ماڈرنزم کے نزدیک مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ آپ جب تک کہ کوئی چیز حس کے دائرے میں لے کے آئیں گے, 5 سینسز کے دائرے میں لے کے آئیں گے, اس وقت تک ہم اگر اس کو نہیں لے کے آتے تو اس وقت تک ہم آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو اس پہ خیر ہمارا جو رسپانس تھا اس میں بہت سے مسلمان جو تھے انہوں نے دین چھوڑا, لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ دین پر قائم رہی, کیونکہ دین چھوڑنا تو آسان نہیں ہوتا. ان کا تو یہ دعویٰ تھا کہ آپ دین ہی چھوڑیں, تو دین چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جو اب ماں بعد جدیدیت ہے یا پس جدیدیت ہے, اس کا تو یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ دین چھوڑیں جی, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بس حتمیت کا دعویٰ چھوڑ دیں. آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارا بھی ایک مذہب ہے, ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں, لیکن دیگر مذاہب بھی ہیں. تو یہ جو حملہ ہے اب ماں بعد جدیدیت کا, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف حتمیت کا دعویٰ چھوڑ دیں, یہ کتنا خطرناک ہے, اور کیا یہ جدیدیت سے بڑا جو ہے خطرہ نہیں ہے اس وقت امت مسلمہ کے لیے؟ اور آگے جو اس کی بنیاد سے پھر جو ریلیجس پلورلزم کا ایک تصور سامنے آ رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ بہت کم عرصے میں جو ہے یہ پوری امت مسلمہ کی جو علمی اور فکری فضا ہے اس پہ چھا جائے گا. اس کو آپ کتنا بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں اور اس کو ہم پھر کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہر چیز کے نا پروز اینڈ کانز ہوتے ہیں. بہر پس جدیدیت جو ہے پوسٹ ماڈرنزم کچھ لحاظ سے بہت خطرناک ہے. ماڈرنٹی بات ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ماڈرنٹی تو کچھ پرنسپلز کے اوپر کھڑی تھی نا, پرنسپل عقلی تھے مثال کے طور پہ, لیکن تھے یونیورسل. مطلب ان کے یہاں کوئی ایتھکس تھی, بھلے وہ وحی کی بنیاد پہ نہیں تھی لیکن عقل کی بنیاد پہ کچھ تو اصول بنایا تھا, کچھ اصول تھے بھائی. ٹھیک ہے, وہ ان کے تجرباتی تھے, عقلی تھے, مشاہداتی تھے, جو بھی تھے. لیکن یہاں تو کوئی اصول ہے ہی نہیں, کوئی اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ کوئی اصول نہیں ہے, تو یہ زیادہ خطرناک ہے. وہاں تو یہ تھا کہ جی ٹیکسٹ کے نا مطلب آتھر جو ہے وہ اتھارٹی سے ہے, اور نہیں تو کم از کم آتھر کو یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ اپنے ٹیکسٹ کے بارے میں بتائے کہ جی اس کے کیا میننگ ہے. انہوں نے کہا جی اب پوسٹ ماڈرنزم نے تو یعنی میننگ از بیونڈ پریزنس, تو آتھر کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں, آتھر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ تو
ریڈر ہے یا سننے والا ہے، جس طرح مرضی اس کو پرسیو کر لے. ریڈر ہے بس، وہ حاکم ہے، تو اس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اس لفظ کے معنی تو وہی اس لفظ کی میننگ ہے. بس آرٹ اصل میں یہی ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنے معنی دے. اب ریلیجس ٹیکسٹ کے ساتھ اب یہ کھلواڑ کریں گے. ہاں یہ تو کھلواڑ ہو رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں یا ان کی منشا کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ہمیں ایکسپلین کی ہے وہ بھی میٹر نہیں کرتی، بلکہ یہ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے جی بالکل اس پہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو ہے نا فیمنسٹک تفسیر بھی ہونی چاہیے قرآن و سنت کی. تو جی ہو سکتا ہے کہ سامنے آئی جائے. آ رہی ہے. اچھا قرآن مجید کی نسائی تفسیریں آ رہی ہیں. اچھا اچھا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک مردوں نے کی ہیں تو اپنے حساب سے کی ہیں، تو عورتوں کے حساب سے ابھی تفسیر جو ہے اس کی ضرورت باقی ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک علمی ہے. بہرحال یہ زیادہ خطرناک سچویشن ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مذہب کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے. مذہب کبھی متعین نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک بات یہ ہے ٹالریٹ کرنا. دیکھیں ٹالریٹ کرنے کی حد تک بات ٹھیک ہے. ایک جو پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ وہ ہمارے جو مسائل کے ہیں ان کے جو ریجیڈیٹی پائی جاتی تھی کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور باقی سب غلط ہیں، وہ اب اس کا ازالہ ہو گیا ہے اور وہ لوگ اب یہ دعویٰ نہیں کر رہے. اور وہی جو ریلیٹیوزم ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل بھی کچھ حل ہوئے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے، ایک ہے کہ حق تو دیکھیں ایک ہی ہے، سیدھی سی بات ہے، حق ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں ریالٹی ایک ہی ہے. ریالٹی ایک سے زیادہ نہیں ہوتی نا. الٹیمیٹ ٹروتھ یونیورسل وہ تو ایک ہے. اب بات یہ ہے کہ کوئی اس پہ پہنچ پایا، کوئی نہیں پہنچ پایا، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہم نے رویہ کیا رکھنا ہے. ہاں اس کے حوالے سے آپ کو اسٹریٹجی بنا لیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ کمزور ہیں تو ظاہری بات ہے کمزور جو ہے وہ یہ تو نہیں نا اسٹریٹجی بناتے بھائی طاقتوروں والی ہیں اس طرح سے تو اعلان نہیں کرتے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ظاہری بات ہے کمزور ہیں، جب آپ کمزور پوزیشن میں ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی اور ہوتی ہے. آپ دعویٰ کو فوکس کرتے ہیں، واضح و نصیحت کو، منت سماجت کو. جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی دعوت اور اس کی واضح و نصیحت کی. پھر آپ جی آئیڈیالوجیکلی اب یہ سٹینڈ تو ہمیں لینا ہوگا نا کہ اسلام ہی پر حق ہے اور باقی سب مذاہب باطل ہے، ورنہ تو پھر ہماری بنیاد ہی نہیں رہے گی. مطلب 2013-14 کی بات ہے کہ میری ایک ٹاک تھی نسٹ یونیورسٹی کے اندر، اور وہاں پہ میں نے بالکل جو اپنی اسپیچ تھی اس کے آغاز میں کہا کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، بلکہ ثابت کروں گا آپ کے سامنے کہ اسلام ہی برحق ہے اور باقی سب مذاہب باطل ہیں. تو مجھے جو ہے وہ متنبہ کیا گیا کہ آپ ذرا اپنی لینگویج کو چیک میں رکھیں، پلیز مائنڈ یور لینگویج. تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. مجھے اس وقت احساس ہوا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تو ہمارا بیسک بیلیف ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ نہیں تو پھر تو یہ نہیں تو آپ کا اسلام کے اوپر اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے نا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل. دین اللہ کے ہاں جو ایکسیپٹیڈ ہے، مقبول ہے، وہ اسلامی ہے. جو اسلام کے علاوہ دین لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ دے مارے گا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. آخرت میں نجات کے اعتبار سے جنت میں داخلے کے اعتبار سے یہ دین اسلام. باقی دنیا میں دیکھیں اللہ نے ہمیں کہا کہ دوسروں کو ایگزسٹنس وہ تو کرنی ہے. اب مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب آپ کہیں کہ ہمارے اندر اتنی کوئی عدم برداشت ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساروں کو جبرن اسلام قبول ٹھیک ہے. تو حتمیت کا سٹینس تو ہمیں لینا ہوگا، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. چلیں اب آخری بات کی طرف آتے ہیں، کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے کہ یہ جو اب مدرسہ ڈسکورسز اور یہ جو ایک نیا فتنہ امت مسلمہ میں ریلیجس پلورزم کا بھی آنے والا ہے، تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں؟ کیونکہ یہ تو لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہماری فکری فضا پہ چھا جانے والا ہے. ٹھیک ہے، مکالمہ بین المذاہب یا انٹرفیٹ ہے، اس میں حرج کی بات نہیں. آپ اپنے اصولوں کو نہ چھیڑیں نا، چھوڑے نہیں اپنے اصولوں کا. اصل بات یہ ہے آپ اپنا مطلب یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جنت میں جو ہے یہودی نصرانی بھی جا سکتے ہیں. واضح حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی کہ جس تک میری دعوت پہنچی رسول اللہ نے فرمایا اور پھر وہ یہودی نصرانی ہو کے مرا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. یہ بات کہیں تو پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ تو جنت میں تو داخل صرف مسلمانوں نے ہونا. یہ تو اگر آپ یہ بات کہیں گے تو ڈائلاگ تو نہیں ہوگا. نہیں ڈائلاگ اسی بات کے اوپر ہوگا نا کہ بھائی آپ اس دین اسلام کے اوپر آ جاؤ جو سچا دین اسلام ہے. جیسے قرآن نے کہا قل اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو ڈائلاگ اب مثال کے طور پہ دیکھیں نا، وہ یہ آئے ہوئے تھے کیا نام ڈاکٹر حسن مدنی صاحب نے مجھے بتایا گورنر ہاؤس میں نا ایک دفعہ یہ آئے ہوئے تھے شہزادہ وہ جو UK کے تھے، چارلس کیا نام تھا اس کا.
تو وہ وہاں پہ نا انہوں نے علماء وغیرہ کو اسکالرس کو بلوا لیا. تو کہتے ہیں میں نے وہاں پہ ایک بات کی. میں نے انہیں کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جھگڑا تو آپ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے جو ہے آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی, آپ کہتے ہیں تورات, ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب, ہم کہتے ہیں محمد رسول, آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں قرآن, ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو ہم تو مان رہے ہیں آپ کو, آپ ہمارے مذہب کو نہیں مان رہے, صحیح. تو جھگڑا ختم. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ایک پوڈ کاسٹ میں تو آپ کے اس تمام کام کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. بہرحال ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ آپ کی جو مین کانسیپٹس ہیں یا مین کام کے جو تھیمز ہیں ان کو ہم آج ڈسکس کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان فتنوں کے خلاف قدم اٹھاتے رہیں. اور پھر ہم نے کچھ کنٹروورشل چیزیں بھی ڈسکس کی جو جن کی وجہ سے آپ کے اوپر اعتراضات بھی اٹھتے رہے ہیں. جزاک اللہ خیر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہو آج کے اس پوڈ کاسٹ سے متعلق, ڈاکٹر صاحب سے آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ اپنا کویشچن ارسال کر سکتے ہیں, اور اگر ہم دیکھیں گے اگر ضرورت ہوئی تو ان سے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے اس کا جواب لے کے بھی آپ تک ہم پہنچا دیں گے. اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.